مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه آواز ذرا سیٹ کریں اس کی۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں آج ذہن میں ہیں، کیونکہ ہم بھی سوسائٹی میں چلتے پھرتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ بہت ساری سوسائٹی کے فسادات، بہت سارے معاشرے کی نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اتنی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز پہ انسان بیان کرے اور کس چیز کو چھوڑے۔ آج جب میں بیان کے لیے آ رہا تھا 5-6 چیزیں مسلسل ٹکرا رہی تھی آپس میں، اس ٹاپک پر بات کروں یا اس کو چھیڑوں یا اس کو چھیڑوں یا اس کو چھیڑوں، اور وہ سارے ٹاپک، سارے موضوعات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور بعض موضوعات ایسے ہیں جس پر دل چاہتا ہے بار 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 بولتا ہی رہوں۔ لوگ کہتے ہیں بور ہونے لگتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نصیحت اگر ریپیٹ نہ کی جائے، بار بار دہرائی نہ جائے، تو اس نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو علماء کے بیانات نا 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی 2 قسم کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی 2 قسم کی ہیں، علماء کے بیانات بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں 2 قسم کی کون سی؟ ایک وہ آیتیں جن میں اللہ نے کوئی حکم بیان کیا ہے، کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، جس کو ہم فقہی مسئلہ کہتے ہیں، جس میں کوئی نالج ہے۔ ان آیتوں کو قرآن میں بار بار ریپیٹ نہیں کیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ بار بار ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ وراثت کے احکام ہے نا، قرآن نے بیان کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بیٹی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ، تو 2/3 ملے گا۔ یہ نالج کی بات ہے نا، اس میں اسلامی قانون بیان کیا جا رہا ہے، اسلامی لا بیان کیا جا رہا ہے، کوئی موٹیویشن کی بات نہیں ہے، کوئی ترغیب کی بات نہیں ہے، ایک فقہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے بات
سب کو آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ گونج رہی ہے، گونج رہی ہے، گونج رہی ہے، مسئلہ سارا ہی ہے۔ اتوار کے بیان میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کو سیٹ کرواؤ یار۔ نہیں گونج رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے گونجتی ہوئی آواز، اب میرے کانوں میں ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، کہاں سے صحیح ہو گیا؟ بولنے میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جب آواز گونج رہی ہو نا، پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا تو چیخنا پڑتا ہے۔ بیان وہی ہوتا ہے جو تسلی سے، سوچ کے، آرام سے، تمیز سے ہو۔ جہاں تھوڑا دماغی دباؤ آیا بیان نہیں ہوتا۔ پھر ابھی میں کوشش کرتا ہوں بیان سے پہلے گھر نہ جاؤں، دباؤ کا خطرہ ہوتا ہے نا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو دل پہ اثر رکھ گئی، پتا چلا وہی ٹینشن لے کے بیٹھا۔ 20-15 منٹ کا گیپ رکھتا ہوں گھر میں اور بیان میں، تاکہ اگر کوئی ٹینشن ہو تو 15-20 منٹ میں وہ ختم ہو۔ ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ٹینشن نہیں ہوتی، خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن نے حکم بیان کیا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ ایک دفعہ مسئلہ بیان کر دیا کہ وراثت کے احکام یہ ہیں، بیوہ کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، ابا کا اتنا، اماں کا اتنا۔ یہ ایک لا بیان ہو رہا ہے، اس میں وراثت تقسیم کرنے کی ترغیب بیان نہیں ہو رہی۔ لا ہے کہ اسلامی لا یہ ہے، قانون یہ نالج کی بات ہے، علم کی بات ہے بس۔ یہ آیت قرآن میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ بولو نہیں کیا گیا۔ لیکن نماز پڑھنے کا حکم 20 بار، جنت کا حکم، جنت کا تبصرہ 20 بار، صدقات و خیرات کا تذکرہ 20 بار۔ کیوں؟ مقصد حکم بیان کرنا نہیں ہے، حکم پر عمل کرانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حکم پر عمل کرانا، تو عمل کرانے کے لیے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، قرآن کہتا ہے ہم اس طرح اپنی آیات کو بار بار پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ تو 2 قسم کی آیات سمجھ میں آ گئی قرآن میں۔ ایک وہ آیات جن میں کوئی آرڈر ہے، ان کو ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ طلاق کی سے متعلق آیتیں 2 مقام پہ اللہ نے بیان کی ہیں کہ ایسے طلاق ہوتی ہے، اور ایک یہ صحیح طریقہ ہے، بس دوبارہ اس کو ریپیٹ۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا کہ 1 اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہاں طلاق کا طریقہ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ کتنی کے بعد رجوع ہوتا ہے اور کتنی کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ میں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اس کے بعد اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ پھر خلا کا حکم بیان کیا کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو جو پیسے دے کے وہ شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، شوہر اگر اس پہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بتا دیا کہ یہ تو ایک طلاق خلا کے ذریعے ہو یا رجوع کے ذریعے 2 طلاقیں ہوں، یہ تو حکم ہے، لیکن اگر تیسری دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسری دے دی تو ابھی بھی حلال نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں طریقہ نہیں بتایا کہ دینی کیسے ہے، اس میں تو بتا دیا کہ 1 2 3 کے بعد یہ ہو جائے گا۔ یہ پوری آیت قرآن میں، یہ حکم قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں اللہ نے کوئی نہیں لگائی کہ اسی مجلس میں دی ہو یا اگلی مجلس، سب فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی سر نہ پیر ان باتوں کا۔ ابھی وہ انڈیا سے مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ مودی نے قانون بنایا کہ 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی انڈیا میں نا۔ سوچ لو حضرت عمر کے دور کا قانون کیا تھا اور اب قانون کیا بن رہا ہے، تو وہ والا صحیح تھا، یہ والا صحیح ہے؟ سعودی عرب میں اب مفتیوں نے فتویٰ دینا شروع کیا کہ 3 1 ہوں گی۔ سعودی عرب میں اسلام آج آیا 1400 سال پہلے آیا تھا۔ 1400 سال پہلے حضرت عمر کی جو خلافت تھی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، اس میں تو 3 کتنی تھی؟ 3۔
وہ سعودی سمجھ میں نہیں آ رہے اس دور کے. آج کے لوگ ہمیں حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ سعودیہ کے مفتی اعظم کا یہ فتویٰ, اس کی کوئی ہماری نظر میں 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے. مفتی اعظم کی ویلیو ہے, احترام کرتے ہیں, ان کے اس فتوے کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں. پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہمیں نہ بتایا کریں سعودیہ کے فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دیا, سعودیہ کے فلاں. صحابہ تابعین فقہا کے مقابلے میں سعودی ہو یا دبئی کا ہو, 2 ٹکے کی ہماری نظر میں فتوے کے معاملے میں, جبکہ وہ صحابہ کے مقابلے میں ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹھا کے دیوار پہ مار دیا کریں. آج کل یہ بہت فنڈر گیری چل رہی ہے, وہ فلاں سعودی مصر سے جامع ازہر سے فتویٰ لایا. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کے دور کا فتویٰ تھا, نبی کے دور کا تو نہیں تھا. حضرت عمر کے دور کا فتویٰ نبی کے دور کے فتوے کے خلاف نہیں ہو سکتا. وہ فتویٰ جس میں حضرت عمر اکیلے نہ ہو, پوری امت ان کے ساتھ ہو. نبی کے دور کا جو فتویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی. جو مطلب اس حدیث کا ہے وہی مطلب اس حدیث کا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. شیعہ لوگ متا کو حلال اسی حدیث کی بیس پہ تو کہتے ہیں. تو حضرت عمر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو نبی کے دور میں نہ ہو. اگر کریں گے تو صحابہ ان کو روکیں گے. اور بیوی کا حلال یا حرام ہونا اتنا بڑا آرڈر ہے, حضرت عمر نے آرڈر بھی جاری کر دیا اور سارے صحابہ اس کو اپنی حلال بیوی کو حرام بھی سمجھنا شروع کر دیا, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. اکثر لوگ میرے بیانات پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, اکثر تو نہیں کہہ سکتا, بہت سے لوگ کہ مفتی صاحب کی باتیں علمی نہیں ہوتی, علمی نہیں ہوتی. آپ کبھی بیٹھو نا تو پتہ چلے گا کہ یہ جو آج کل کے نئے مارکیٹ میں اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس علم ہے کتنا. وہ جو کوے کے حلال ہونے والا کلپ تھا اس میں میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے. جو طنز کیا نا مجھ پر, اس جواب کا جواب ابھی تک کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. چپ کر کے بیٹھ گئے. اب اس پہ کلپ نہیں بنا رہے. ٹک ٹاکر جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں جو پرانا کلپ ہے, جب اس پہ اعتراضات تھے نا کہ مفتی صاحب نے کوے کو حلال قرار دیا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا. اس جواب کا جن مذہبی اسکالرز نے میرا مذاق اڑایا تھا ان کے پاس اس جواب کا جواب نہیں. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور پرانا کلپ ہی چلا رہے ہیں. یہ تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات ہے. آپ خود سوچو, یہ ان کی علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا, صحیح مسلم کی حدیث پیش کی, اس پہ منہ پہ ٹیپ لگا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ اب تم نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سے. اسی طرح وہ میں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی, ایک شوہر امریکہ میں اور ایک بیوی کہاں ہو, بیوی پاکستان میں, اور بچہ پیدا ہو جائے تو بھی حلال ہوگا, اس پہ بڑا ریکارڈ لگایا گیا. اس کا بھی میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس جواب کا بھی کوئی جواب مارکیٹ میں اب تک, وہ جواب بھی پی گئے. سمجھتے ہیں؟ تو علم کی عمق اور گہرائی ختم ہو چکی ہے. سرسری حدیثوں کے ریفرنس اور فلانا اور یہ ہے چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور جو مذہبی اسکالرز جو کہلاتے ہیں مذہبی, حقیقت میں مذہبی ہیں نہیں وہ. لیکن آج کل تو ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے نا. جو مذہبی بنے ہوئے ہیں, جب دلیل کا جواب آتا ہے نا تو وہ اس کو پی جاتے ہیں, وہ ٹاپک ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی, پرانا والا ہی چلاتے رہو. تو یہ جو میں نے بیان کیا تھا نا, جس پہ جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب نے بھی بڑا مذاق اڑایا ہے کہ میاں ادھر اور بیوی ادھر اور بچہ حلالی, اس پہ میرا بڑا مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو یہ اندھے مقلد ہیں. توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ, فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر, کیونکہ میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, وہ نہیں چلایا ان لوگوں نے. میں صرف توصیف الرحمان سے اتنا کہتا ہوں, اگر میں سعودی مفتی کا یہی فتویٰ دکھا دوں کہ میاں بیوی میں 20 سال دور ہیں اور بچہ پیدا ہو گیا حلالی ہے, صرف توصیف الرحمان سے یہ میری گزارش ہے, کیا اس کے خلاف بھی اسی طرح سے کلپ ریکارڈ کرواؤ گے جس طرح میرے خلاف کروایا ہے؟ اس کا جناب توصیف الرحمان سے مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. وہ کہتے ہیں ہاں اگر سعودی مفتی نے بھی فتویٰ دیا ہے, اور سعودیہ کا جو فقی مذہب ہے فقہ حنبلی, اس نے بھی وہی فتویٰ دیا ہے جو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ ہے,
تو میں فقہ حنبلی کے خلاف، مغنی ابن قدامہ کے خلاف وہی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا جو میں نے مفتی طارق مسعود کے خلاف کروایا. یہ توصیف الرحمان کے جواب کا میں انتظار کر رہا ہوں، پھر میں سعودی مفتیوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ. کبھی بھی یہ لوگ زہر کا پیالہ پلیں گے علماء سعودیہ کے خلاف، چاہے کتنا ان کو اختلاف ہو، ایک حرف ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں؟ ریال ملتے ہیں. ان کو علماء دیوبند سے چڑ ہے، بر صغیر کے علماء سے چڑ ہے. کبھی بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ مغنی بن قدامہ کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی وہی مذہب ہے. اور شیخ بن باز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عورت سے زنا سے بچہ ہوا، عورت اقرار کر رہی ہے زنا سے ہے، پھر بھی وہ ثابت النسب ہے، وہ شوہری کا کہلائے گا. تو توصیف الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ ذرا بن باز کے خلاف آپ ایک کلپ بنائیں. اگر آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب جھوٹے الزام لگا رہے ہیں بن باز پر یا فقہ حنبلی پر، تو میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں حوالے بولو پیش کر دوں گا. میاں بیوی 20 سال بھی ایک دوسرے سے دور ہونا، بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ شوہر کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ امکان ہی نہیں تھا بچے کا تو شوہر کے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ میں نہیں ڈال رہا، یہ حدیث ڈال رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور آپ نے جو حدیث پیش کی اس کا مفہوم آپ غلط بیان کر رہے لوگوں کے سامنے. بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بچہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا. اب وہ سوال ہے کہ عقلاً ممکن نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی نفی شوہر کرے نا. توصیف الرحمان کیوں کر رہا ہے؟ شوہر منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں. یہ مدعی سوس گواہ چس والا معاملہ کیوں ہے؟ شوہر کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ نفی کر دے؟ بھائی اس کو پتا ہے میں بیوی سے 20 سال سے ملا نہیں ہوں، تو شوہر منہ سے پھوٹ دے کہ میرا نہیں ہے، اس وقت ہم مانیں گے کہ واقعی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی نہیں مانیں گے. قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے شوہر اگر یہ کہہ دے کہ یہ بیوی سے جو بچہ ہے میرا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بیوی پہ کیا کر رہا ہے؟ بولو، زنا کی تہمت لگا رہا ہے. تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو، لعان کرو. 4 قسمیں اٹھاؤ کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. 5ویں دفعہ میں بولو مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور بیوی بھی 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میرا شوہر نے جو الزام لگایا جھوٹ بول رہا ہے، اور آخر میں کہے گی مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے. جب تک یہ قسمیں نہیں اٹھائیں گے تو توصیف الرحمان صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کسی کے بچے کو فلانے کا یا ڈمکانے کا نہیں کہہ سکتے. یہ رائٹ شریعت نے بچے کے باپ کو دیا ہے کہ وہ نفی کرے میرا نہیں ہے. یہ رائٹ شریعت نے توصیف الرحمان کو نہیں دیا. میرا اسٹائل تھوڑا سا بکھری ہو گیا کیونکہ توصیف الرحمان صاحب جب علمی اختلاف کرتے ہیں نا تو علمی اسٹائل میں نہیں کرتے، اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ دین انہوں نے سمجھا ہے. باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں دین کا ہے کیا. قرآن و حدیث یہ جانتے ہیں، ہم تو گھاس کھاتے رہے 8-10 سال مدرسوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ کیسے اسٹائل میں جواب دے رہے ہیں، تو آپ اپنا اسٹائل تو پہلے چیک کرو. اور پھر بھی میں کہتا ہوں جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں سعودی مفتیوں سے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا. آپ ابھی ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ کہ میں نے بہشتی زیور میں، یعنی توصیف الرحمان صاحب نے بہشتی زیور کے خلاف جو مغلظات بکے ہیں اور میرے خلاف کے اندھے مقلد اور اس ٹائپ کے، آپ وہی ظرف رکھو بن باز کے خلاف بھی کہنے کے لیے، سمجھتے ہو نا، اور فقہ حنبلی کے خلاف بھی کہنے کے لیے. بہشتی زیور نے وہی لکھا ہے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے، کوئی نیا مسئلہ بہشتی زیور نے نہیں گڑھا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو علم مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے، باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے. تو یہ الزام بہت لگاتے ہیں علمی نہیں ہے، تو آپ ہمارے علمی کلپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا نا. تو اور کیا میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں 2 طرح کے مضامین، ایک طرح کے مضامین تو وہ ہیں جن میں قرآن نے کیا کہا، کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، ان کو زیادہ قرآن نے ریپیٹ بولو نہیں کیا. دوسرے وہ مسائل ہیں جس میں کوئی موٹیویشن ہے، عمل پر ابھارا گیا ہے، ان مسائل کو قرآن بار 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 بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے. اور پھر قرآن بار بار بیان کر کے یہ بتاتا بھی ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، دیکھو ہم اس طرح سے اپنی آیتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ جس میں واعظ ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں عمل پر ابھارا جا رہا ہے. دوسری قسم، اچھا حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، حدیث میں جو مسائل کا باب ہے نا
عام طور پر ہمیں جو حدیثیں ملتی ہیں، کوئی مسئلہ یا اسلامی لا جو نبی نے بتایا تو ایک دفعہ یا زیادہ زیادہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کر دیا، بار بار اس کا تذکرہ بولو نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی قانون ہے کہ آپ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ جو آپ کا پہلے سے وارث ہے نا، بھائی آپ مریں گے کہ نہیں مریں گے مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ جس دن مریں گے تو آپ کی وراثت آپ کے وارثوں کو ملے گی نا، تو جو آپ کے وارث ہیں ان کے لیے آپ زندگی میں وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری یہ گھڑی میرے بیٹے کو دے دینا، یہ گاڑی میری بیٹی کو دے دینا، یہ والا مکان میری بیگم کو دے دینا، یہ والی پلاٹ میرے ابا کو دے دینا۔ وہ تو پہلے سے وارث ہیں، ان کے لیے جو حصے اللہ نے متعین کیے ان سے زیادہ کی آپ وصیت بولو نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی لا ہے نا، قانون ہے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے علم کے مطابق ایک ہی حدیث ہے بس، اس بات کو دوبارہ ریپیٹ بولو نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اصحاب علم ایک اور کوئی روایت نکال لیں، ہو سکتا ہے مے بی، لیکن 2 ہوں گی 3 ہوں گی زیادہ زیادہ، بار بار اس کو ریپیٹ بولو نا نہیں کیا۔ لا ہے، قانون ہے، ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے نا، ایک بتا دیا بس ایک دفعہ کہ بھائی وارث کے لیے وصیت نہیں، ختم، کلعدم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر آپ وراثت تقسیم نہیں کرتے، بھائی بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بیوہ کی وراثت کھا جاتے ہو، چچا یتیم بھتیجوں کی وراثت کھا جاتا ہے، تو اس پر ایک حدیث نہیں ہے، اس پر حدیثیں بہت زیادہ، قرآن کی آیتیں بولو نا بہت زیادہ، کیونکہ لا سمجھ میں آ گیا، اس پر عمل کرانے کے لیے ایک دفعہ کافی نہیں ہے، بار 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 بار۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں، حقیقت میں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں وہ حقیقت میں۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں کہ بجائے اس کے کہ مال کھاؤ بلکہ ان کی کفالت کرو، ان کی کفالت کرو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، وارثوں کو دیتے نہیں ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے اتنی محبت کہ حرام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ وہ مضامین ہیں جو بار بار حدیثوں میں ریپیٹ، تو خوب سمجھ لیں علماء کے بیان میں بھی جو فقہی مسائل ہوتے ہیں ان کا ٹاپک بہت کم ہوتا ہے۔ مسائل کا ٹاپک جو ہے نا، اور خاص طور پر اختلافی مسائل، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، ہاتھ یہاں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان مسائل کو جو بار 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 ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سوسائٹی میں فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نماز کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے کہ نماز پڑھو، اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے، فوکس زیادہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں جو پڑھ رہا ہے نا اس کو جا کے چھیڑو۔ تبلیغی جماعت والے گشت کرتے ہیں نا، گھر گھر جا کے نماز کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا کہ وہ جا کے یہ بھی ترغیب دے رہے ہوں کہ یوں پڑھو یوں نہیں پڑھو؟ کبھی اللہ نے دنیا میں اتنا کام لے لیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو توبہ کی توفیق دی، لیکن جب وہ مسجد میں لائیں گے تو لانے کے بعد بعض لوگوں کو تکلیف شروع ہو جائے گی کہ ایسے کیوں پڑھ رہا ہے، ایسے کیوں نہیں پڑھ رہی۔ تو جو صحیح علماء ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے، واعظ و نصیحت کا جو باب ہے جس میں ترغیب ہے اس کو بار بار بولو ریپیٹ کریں گے۔ یہ قرآن کی بھی سنت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ تو بعض موضوعات ایسے ہیں میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اس اشکال کا جواب دینے کے لیے اتنی لمبی تقریر کی ہے میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ انہی ٹاپک کو گھما رہے ہیں، بھائی عمل ہی نہیں ہو رہا تو میں گھماتا رہوں گا انہی ٹاپک کو قیامت تک، میں بولتا رہوں گا جب تک اللہ نے مجھ میں زندگی دی ہے، میری قیامت تو میری موت ہی ہے نا، میں بولتا رہوں گا۔ وہ اس لیے بولوں گا کہ بھائی یہ والے سافٹ ویئر کھوپڑی میں انسٹال کرنے ہیں ہم نے مرنے سے پہلے صحیح ہے نا، جب تک یہ آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہم نے
یہ پرانا والا اپڈیٹ ہو گیا تو اور پکا ہو جائے گا. یہ والا نکال کے بالکل اس کو انسٹال کر کے دوسرے سافٹ ویئر ڈالنے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو سافٹ ویئر خاص طور پہ پاکستانیوں کی دماغ میں جس قسم کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں نا, ان میں اتنے وائرس آ گئے ہیں کہ یہ اینٹی وائرس سے یہ ٹھیک ہونے والے بولو نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, باپ اتنا بیزار ہوتا ہے, میرے پاس لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا. میں بھی دیکھتا ہوں نا جب اس کو بہت زیادہ, تو میں کہتا ہوں بھائی یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب گاڑی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, میکینک کہتے ہیں اس کو بیچو دوسری لو یار, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والی نہیں. تو بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کھول کے دوبارہ سے اس کی فٹنگ ہوگی تو شاید کچھ ٹھیک ہو جائے. ریپیئرنگ کا چانس کیا ہو گیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. قرآن جو کہتا ہے نا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ اب ان میں ریپیئرنگ بولو نا نہیں ہو سکتی. ایک حد تک ریپیئرنگ ہوتی ہے کسی چیز میں. تو کچھ سافٹ ویئر میرے بھائی ہماری کھوپڑیوں میں ایسے انسٹال ہو گئے ہیں کہ ان سافٹ ویئر میں اینٹی وائرس چلانے سے کام نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں ان کو ریموو کر کے انسٹال کر کے دوبارہ سے, جیسے ایک شادی والا تو میں مانتا ہی نہیں نا, یہ نکال کے میں 4 والا ڈالوں گا آپ کے دماغ میں, تو مجھے بار بار بولنا پڑے گا اس پہ. یہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہو گیا بھائی. تباہی بربادی پھیل رہی ہے, کیا کریں یار, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں, ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے, ماں باپ بولتے ہیں کہ رشتے ہی نہیں آتے, جو آتے ہیں آڑے ترچھے آتے ہیں. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے نا کہ جو اس کا ہم پلہ تھا, کفو تھا, وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھ گیا. تو سوسائٹی میں ایک فساد ہے, تو یہ مجھے نکالنا ہے آپ کی کھوپڑی سے. لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. خیر میں ابھی اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا, آپ گھبرائیں نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بار بار ریپیٹ اس لیے ہوتا ہے بھائی جو مسائل ختم تھوڑی ہوئے ہیں. جس کے بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. جس کے 5 ہو گئی 6 ہو گئی وہ تو بس خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. جس سوسائٹی میں 3-4 شادیوں کا رواج ہے وہاں 10 بیٹیاں ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا ان کو. میں تو دیکھ کر آئی ہوں ایسے علاقوں کو. سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے نا, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ظاہر ہے عورت کی ویلیو بڑھ جائے گی اس سے. دوسرا ایک مسئلہ کیا ہے, آج کل یہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھو. ظالم مرد بھی ہوتا ہے, ظالم عورت بھی ہوتی ہے. میرا مقصد اس بیان سے مردوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے ہرگز, یہ خوب سمجھ لیں. ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے, کبھی مردوں کی طرف سے کبھی عورت کی طرف سے. اچھا آج کل قانون سپورٹ کر رہا ہے عورت کو بہت زیادہ. مرد ظلم کر رہا ہو اس کا حل قانون کے پاس بھی ہے. قانوناً عورت اپنا حق لے سکتی ہے اور ہم اس قانون کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو عورت کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ عورت اپنا حق کورٹ سے لے. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ظلم عورت کر رہی ہو تو مرد کے پاس قانونی رائٹ بولو نا نہیں ہے. اس لیے اس پر بولنا پڑتا ہے کہ عورت ظلم کر رہی ہے تو آپ کیا کرو گے. بھائی کیا ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں. عورت جب ظلم کرتی ہے میاں کے اوپر, بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو کرتی ہیں ظلم, چیز آتے ہیں. تو یاد رکھو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں اس ظلم سے بچنے کے, لیکن وہ میں آپ کو چھاؤں میں بتاؤں گا, وہ میں آپ کو پبلکلی نہیں بتا سکتا. وہ کہاں بتانے کے ہیں؟ چھاؤں. آج ایک صاحب کی بیوی جو ان پہ بہت ظلم کر رہی تھی, ان کو میں نے چھاؤں میں ایک مشورہ دیا. کچھ ایسے طریقے بھی ہیں. عورت کے لیے تو بہت آسان ہے, مرد ظلم کر رہا ہے اس کو تو ہم 2 اور 2 4 کی طرح گائیڈ کر دیتے ہیں. وکیلوں کا نمبر بھی ہے میرے پاس, میں دے دیتا ہوں, اس وکیل سے رابطہ کرو, تمہارے میاں کے چترول لگوا دے گا انشاءاللہ طبیعت سے. تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ. لیکن اگر عورت مرد پہ ظلم کر رہی ہو نا تو پھر میرے پاس کسی ایسے وکیل کا نمبر نہیں ہے جو
بیوی کے جو شوہر پہ ظلم ہو رہا ہو نا اس سے میاں کو بچا لے، کیونکہ لا اس صورت میں شوہر کو سپورٹ بولو نہیں، اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب میں یہ چھاؤں میں بتاؤں گا تو میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کیوں، اس ٹاپک کو میں نے چھیڑا کیوں، چھاؤں میں ہی یہ ٹاپک چھیڑ دیتے آپ، کیا خیال ہے بھائی؟ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی پہلی دفعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کر، ایسا لگ رہا ہے شوق میں چلے گئے، ایسا لگ رہا ہے شوق میں چلے گئے۔ تو دیکھو اگر کوئی عورت سچی مچی کا ظلم کر رہی ہے، خام خواہ میں نہیں، بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ ظلم ہے، حقیقت میں وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ آپ ہی کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جس کا ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اصل تو اس کا جواب چھاؤں میں ہے، وہ کوئی غیر قانونی جواب نہیں ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی کیس کرے مفتی صاحب عدالت کے خلاف چلنے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں پبلکلی اگر بتاؤں گا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اچھی بھلی عورتوں کا بھی لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو، بعض چیزوں کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس لیے میں پبلکلی نہیں بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو عورت آپ سے وفا کرے اس کے ساتھ رہو۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، بے وفائی برداشت بولو نہیں ہو سکتی، ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز۔ جیسے عورت کو بھی میں کہتا ہوں شوہر ظلم کر رہا ہے برداشت کرو، لیکن ایک باؤنڈری ہونی چاہیے نا، یہ تھوڑی کہ ظلم سہ کے زندگی گزارنی ہے نا، یہ نہیں ہوتا بھائی، اللہ شادی اس لیے تھوڑی کی کہ ظلم سہنے کے لیے۔ اس صورت میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ بڑا نقصان کس میں ہے، رہنے میں یا اس سے ڈیورس لینے میں۔ عورت کو میں مشورہ دیتا ہوں ڈیورس لینے میں اگر کم نقصان ہے تو بھائی لے لو اس سے ڈیورس، اور اگر ڈیورس لینے میں زیادہ نقصان ہے تو یہ کم نقصان کو کیا کرو، برداشت کرو، مکھنچو کو برداشت کرو۔ اس پہ پوری دنیا چلتی ہے، اصول شریعت کا بھی یہی ہے۔ پھر یہ نہیں ہم مشورہ دیتے کہ لازمی بس جو مرضی کرتا رہے برداشت ہی کرنا ہے، اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں۔ پھر کمپیئر کرنا ہے کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں، بشرطے کہ ظالم بھی ہو، ظالم نہیں ہے پھر نہیں۔ اچھا بھلا میاں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن طلاق لینے بھی ایکچولی کوئی نقصان نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایکچولی جو ہے نا یہ تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں۔ اگر کوئی بڑا ظلم نہیں ہے تو نباہ ہی کرنا ہے۔ مرد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ سافٹ ویئر انسٹال نکال رہا ہوں نا پرانے والے، اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھو لڑکیاں مارکیٹ میں کم نہیں ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرو جو گھر بسائیں۔ یا تو ہوتا نا خواتین سب کو میاں مل چکے ہیں، سب اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اور چلو یہ مجھے ایک یہی ملی ہے تو اب یہ وفا کرے نہ کرے برداشت کروں گا۔ بھائی آپ کو اللہ نے صرف 4 کا آپشن دیا ہے، تو ان 4 کا گھر بساؤ جو رہنا چاہتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ ان 4 کو اگنور کر کے ایک عورت پہ ساری زندگی برباد کر دو گے جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہے جو گھر بسانا چاہتی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال بات؟ یار دیکھو کوئی ویکینسی آئی کسی بھی ادارے میں، کوئی بھی اچھا ادارہ ہے جہاں اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اچھی پوسٹ، تو اس میں کیا ہے کہ ویکینسی کے لیے سیٹیں کم ہیں اور افراد اس میں اپلائی کرنے والے زیادہ ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں اس بات۔ تو آپ نااہلوں کو دو گے یا اہل کو دو گے؟ اگر کوئی نااہل چل نہیں پا رہا، آپ اس کو یہ سوچ کے نہیں نکالتے کہ یار اس کا نقصان ہوگا، تو بھائی نقصان تو اس کا بھی ہوگا اور جو اہل ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ایسے کو نقصان دیا جائے جو نااہل ہے، اور ایسے کو یہ ویکینسی ایسے کے حوالے کی جائے جو بولو اہل ہے۔ اور آسان مثال، آپ کے پاس ایک روٹی ہے، 2 بھوکے ہیں، بھوکے کتنے ہیں؟ بہتر تو یہ کہ آدھی آدھی کاٹ کے دونوں کو دے دو۔
لیکن یہ اگر ممکن نہیں ہے، روٹی ہی ایک لقمہ ہے آپ کے پاس، ایک نوالا ہے، نہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے نہ اس کا. اب اگر اس کو نوالا کھلاؤ گے تو یہ مرے گا، اس کو نوالا کھلاؤ گے تو یہ مرے گا، دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو آپ تھوڑی تفتیش کرو گے کہ کون اپنی حماقت سے مر رہا ہے اور کون قدرتی آفت سے. اس کی جب تحقیق کری پتا چلا کہ اس نے کمانے کی پوری کوشش کی ہے، بیچارے کو روزگار ملا ہی نہیں، لہذا بھوک سے مر رہا ہے. اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کو تو 20 دفعہ ملازمت ملی ہے، کم بخت سست کاہل ملازمت کرتا ہی نہیں ہے، اپنی حماقت سے مر رہا ہے. نقصان دونوں کا ہے. لیکن ایسے موقع پہ جب ٹکڑا ایک ہی آپ کے پاس ہے تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ یار جو اپنی حماقت سے مر رہا ہے مرنے دو یار، اس کو بچانے کی فکر زیادہ کرو. مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں، عورتیں بہت ہیں، آپ کے پاس آپشن کم ہے، تو ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وفا کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں. ان عورتوں پہ ٹائم ضائع مت کرو جو رہنا ہی نہیں چاہتی، جو لالچ کر کے اور صرف دولت پہ نظر ہے اور کسی بھی وقت آپ کو بیچ کے کھا جائیں. وہ بہت سے مرد ہم دیکھتے ہیں ان پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، سارے مال ساری صلاحیتیں ان عورتوں پہ ضائع ہو رہی ہیں جن میں وفا نہیں ہے، اور جن کے اندر وفا ہے، دیندار ہیں، شوہروں کی عظمت کو جانتی ہیں، وہ میاں لیس گھوم رہی ہیں. ان کو مارکیٹ میں میاں نام کی چیز مل نہیں رہی، کیونکہ جو چیز تھی اس پہ غلط عورت کا قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اچھی بھلی بیویوں کو کوئی لوگ طلاقیں دینا شروع کر دیں کہ بیگم آج تمہارے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے. یہ نہیں، خدا کا واسطہ یہ خود سے کبھی کوئی کام نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ کیا ہر گھر محبت کی بیس پہ چلتا ہے؟ گھر محبت کی بیس پہ نہیں، گھر ترجیحات اور قربانی کی بیسس پہ. بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو خدا نخواستہ طلاقوں کی ترغیبیں نہیں دے رہا کہ برداشت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو چونکہ آپ کی بیوی سے محبت نہیں، آپ نے کہا چلو فارغ کر دو. نہ، گھر جب تک اس وقت تک نہیں چلتا جب تک انسان دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح بولو نہیں دیتا. وہ تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی بھی دنیا میں صحیح نہیں ہوتا. لیکن میرا مقصد، جیسے حضرت عمر کی زوجہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ کا اتنا روب اور دبدبا، آپ اپنی بیوی کی ایسے بات کر رہی ہیں اور آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھو زمانے جاہلیت میں حضرت عمر کا کیا روب دبدبا تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی. مگر گھر میں بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ امیر المومنین، آپ کا ایسا روب اور آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس سے اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ان فائدوں کی بیس پہ یہ بد اخلاقی میں برداشت کروں گا. مفہوم یہ وہ بہت سارے فائدے جو انسان عورت سے اٹھاتا ہے، بچوں کی ماں ہے، گھر میں خدمت کر رہی ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ 20 فائدے گنوائے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت میں کوئی عیب ہو تو آپ نے جا کے چھوڑ دینا ہے اس کو. نہ، میرا مقصد ہے کہ اگر وہ حد سے تجاوز ہو رہا ہے معاملہ، جو بیسک چیزیں ہیں میاں بیوی کے، جو خاص جن کی بیس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس چیز کی لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو بھائی اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وسائل دیے بہت. دنیا میں ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو چاہتی ہیں میاں کے ساتھ رہنا، ان کو گھر چاہیے، ان کو اولاد چاہیے، ان کو وفا چاہیے. تو یہ کچھ سافٹ ویئر ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں. ہمارے اور بھی کچھ سافٹ ویئر ہیں جو اپ ڈیٹ نہیں کرنے، ریموو کر کے دوسرے والے ڈال لیں. ان میں ایک ٹیکنیکل خرابی ہمارے بہت سے دینداروں میں نے سوچا تھا آج کسی ایک ٹاپک پہ نہیں، یہ جو کھچڑی پک رہی ہے نا کئی دنوں سے دماغ میں، پوری کھچڑی لا کے کوشش کروں گا رکھ دوں. اٹرم شٹرم جو بھی ادھر ادھر سے آ رہا ہے، جو بھی سوسائٹی میں ہماری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، غلط نظریات ہیں، جو جس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ملا پارسل کر دوں گا. سمجھ رہے ہو ٹاپک کا کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی لیکچر ہو رہے ہیں ہمیں اسلامیات کی، کوئی میں نے تیاری کرانی ہے آپ کو.
ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہمارے یہاں یہ کہ دیکھو بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت جس چیز کو شریعت نے ثواب نہیں بتایا آپ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ ثواب. جس چیز کو شریعت نے گناہ نہیں بتایا آپ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ گناہ. یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعتی. یہاں تک تو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں سب میں, صحیح ہے. یعنی یہ نظریے کی حد تک, زبان کی حد تک تو ہے, مانتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب کچھ بدعتیں تو ایسی ہیں جن کو لوگ بدعت سمجھتے ہیں. کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو آپ کا مزاج ہے, آپ نے اس کو بھی اسلام کا حصہ بنا لیا. تیجا, 40واں, مردوں کے کھانے, عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں. کیا یہ مردوں کے کھانے کہاں سے نکال لیے؟ ابا مرے اور بریانی کھا رہے ہیں بیٹھ. انسانیت ہے یار. شادی پہ جو بریانی پکی تھی ابا کے مرنے پہ بھی وہی پک رہی, بلکہ اس سے زیادہ مزے کی پک رہی ہے. تو یہ تو ویسے ہی کھوپڑی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہو رہی ہے, نبی سے تو ثابت نہیں ہے جماعت. امریکہ میں کہیں ایک خاتون نے امامت کی, مرد پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, بدعت ہے نا. ہمیں تو نہیں ملتا نبی کے دور میں ایسا کوئی عمل ہوا ہو. لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو بدعت ہے لیکن لوگ اس کو بدعت سمجھ نہیں رہے. پیسہ رکھنا, پیسہ استعمال کرنا, لینڈ کروزر میں گھومنا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے کھانے کھانا, یہ بدعت نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بولو, بدعت. کل میں نے اپنا ایک کلپ دیکھا. میرا مقصد اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا نہیں ہے, اپنی صفائیاں پیش کرنا نہیں ہے. ہم کو اتنے اونچے طبقے کے نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی الزام لگے تو ہم صفائیاں کرتے رہیں کہ یہ شو کرنے کے لیے ہم کو غلطی نہیں ہو سکتے. میرا مقصد ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے, نظریے کی اصلاح کرنی ہے. کل میں نے کلپ دیکھا, میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں نا, ریوو سے اترا, اسے 2 گارڈ چھلانگ مار کے آگے آئے, گیٹ کھولا, ہم بڑے اسٹائل سے نکلے اور یوں ٹک 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 کرتے ہوئے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. ہینڈ شیک, لوگوں سے السلام, یہ پھر واگا بارڈر پہ پریڈ. تو میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں, میری عادت ہے کمنٹس پڑھنا ضروری ہے لوگوں کے. بے شک ان کو رپلائی نہ کروں میں, لیکن میں پڑھتا ہوں. اپنے بیان پہ بھی کمنٹس پڑھتا ہوں میں جب موقع ملتا ہے, پتا تو چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے پبلک. زیادہ تر یعنی 75% لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے. یہ دیکھو مفتیوں کے حالات, یہ لوگوں کو دنیا کی محبت سے روکتے ہیں, ان کی اپنی حرکتیں دیکھو. صحابہ تو بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے, ان کی اپنی حالت دیکھو. کہاں سے آتا ہے اتنا پیسہ؟ یہ گارڈ کہاں سے آئے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے. 2-4 لوگوں کے ہوتے ہیں نا تو 2-4 مکھنچو تو ہر جگہ ہوتے ہیں. 75% تقریباً, میں نے پورے گنے تو نہیں بیٹھ کے, لیکن ایک اندازہ لگا رہا ہوں, 75 سے 80% لوگوں کے کمنٹس کیا تھے؟ نیگیٹو. میں جب حج پہ گیا تو ایک صاحب مجھ سے ملے, میرے بڑا عاشق تھا, وہ بیان سنا کرتا تھا, لیکن مجھے چھاؤں میں لے گیا. مفتی صاحب 2 منٹ آپ سے پرسنلی بات کرنی ہے. مینا میں نا چھاؤں میں. میں نے کہا چلو بھائی. کہہ رہے مجھے آپ سے بڑی عقیدت محبت تھی, لیکن جب سے آپ پبلک میں مشہور ہوئے ہیں آپ کی تو ٹون ہی چینج ہو گئی, ٹھاٹ باٹی آپ کے کیا ہو گئے ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی وہ پھٹ پٹی سی FX بھی یاد ہے. کہا نہیں انہوں نے, لیکن کہنا یہ چاہ رہے تھے. وہ پھٹ پھٹی بائکیں بھی ہمیں یاد ہیں. اور اب آپ کی یہ ٹھاٹ. تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے عقیدت ختم ہو گئی ہے, صاف لفظوں میں. میں نے ان کو کوئی جواب دیا نہیں. ہر موقع جواب کا نہیں ہوتا, ہر دفعہ بات سمجھ میں آتی بھی نہیں. میں جواب دیتا تو کہتے ہیں اب اپنی غلطی کو کیا کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ اب ہو گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. لیکن جب اتنے سارے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, ہماری قوم کا ایک معذرت کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ وہ منفی بہت سوچتی ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہے نا, یہ والا بھی نکالنا چاہیے ہم سب کو مل کے.
ہر چیز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بولو الٹا. پہلی بات تو یہ جو شو بازی والا الزام ہے کہ مفتی صاحب شو بازی کر رہے ہیں, آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ کیمرہ مین لے کر گیا ہوں اور کیمرہ مین کو کہا ہے کہ جب میں ریوو سے اتروں اور میں ٹھک ٹھک یوں کر کے جاؤں تو میری ویڈیو بناؤ؟ یہ تو آٹومیٹیکلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں جب واگا بارڈر گیا ہوں, ہمارا تو ارادہ ہی اس دن بنا ہے واگا بارڈر جانے کا, کوئی ارادہ نہیں تھا. اچانک چلے گئے تو وہاں فوجیوں نے اتنا پروٹوکول دیا کہ بھائی مفتی صاحب آئے ہوئے, مجھے نیچے لے جا, میں تو اوپر جا کے بیٹھا تھا, چھپ کے بیٹھنا چاہ رہا تھا, کسی کو پتا نہ چلے. پہلے میں آیا ہوں چھپڑ میں, اوپر جا کے بیٹھا تو فوجیوں نے دیکھا بھائی مفتی طارق مسعود آئے ہوئے, انہوں نے کہا ہم تو آپ کے بیان سنتے ہیں, بڑے زبردست, مجھے لے آئے, پبلک میں لے آئے. پھر ہمارے سارے ساتھیوں کو پیچھے رکھ کے مجھے آگے لے جا کے بٹھا دیا. اب وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں, پھر مجھے کہا کہ نہیں آپ وہاں چلیں, وہ جو گارڈ کھڑے ہوئے ہیں نا بارڈر پہ, ادھر جا کے آپ ایک سیلفی لیں. میں وہاں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نہیں لے سکتا سیلفی, تو بے احترامی نہیں ہو جائے گی؟ کہیں گے ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں, آپ کو وہاں گارڈوں کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں, وہ جو فوجی کھڑے ہوئے ہیں, آپ سیلفی لے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. میں کہوں نہیں, میں شو مارنے نہیں آیا یہاں پہ, یہ موقع یہ بات کرنے کا نہیں ہے, یہ ان کو اپریشیٹ کرنے کا موقع ہے. آپ بارڈر پہ گئے ہو تو آپ تو ان کو کی حوصلہ افزائی کرو گے نا. ایک نے کہا اتنے تکبر سے چل رہے ہیں یوں کر کے, میں بارڈر پہ کس طرح سے چلوں یار؟ بارڈر پہ تواضع کے ساتھ چلوں, سر جھکا کے چلوں؟ جو ہماری نیچرل چال ہے میں اسی چال سے چلا ہوں, میرا کوئی الگ سے نہ میں نے کندھے اوپر کیے, نہ میں نے جو نارملی چلتا ہوں اسی اسپیڈ سے چلا ہوں میں. اتنی نیگیٹیوٹی یار, اتنی نیگیٹو. ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا الحمدللہ. میں وہاں جا کے جب بارڈر پہ کھڑا ہوا تو جی وہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, وہ تصویریں لے رہے ہیں, آفیسرز آ رے ہیں, میجر کرنل آ رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یار, ہماری علماء کی پاک آرمی میں یہ عزت. 75% لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, یہ دیکھو شو بازیوں میں لگے ہوئے. میں نے خود سے نہ کوئی تصویر لی وہاں پہ, نہ کسی کو میں نے کیمرہ پکڑایا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھک 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 جا رہا ہوں میری لوگ کر رہے ہیں یہ, اور لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں سے اپلوڈ کی ہیں. کچھ ہمارے چینل سے بھی ہو گئے, جب ہو ہی رہی ہیں تو ہم نے کہا چلا دو بھائی, تم بھی چلا دو, ساری دنیا نے تو اپلوڈ کر دی ہے. تو پہلی یہ نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں کیوں آ رہی ہے کہ مفتی صاحب خود یہ کام کروا رہے ہیں؟ ریوو سے اترنا چڑھنا ان سب چیزوں کی کوریج میں بولو نہیں کر رہا ہوتا, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جو میں اپنے دل کی حالت جانتا ہوں, مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. وہاں بہت سے کیمرہ مین کو میں نے روکا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بار بار کہہ رہا تھا نعرہ لگائیں, اس کو میں نے ڈانٹ کے خاموش کہہ رہا چپ کر کے بیٹھ جا, مجھے آرام سے پریڈ دیکھنے دے. وہ اپنے چکر میں تھا کہ کلپ بنے گا تو مارکیٹ میں وائرل ہوگا. ہم تو تمیز سے جا کے بیٹھ گئے, نہ ہمارا کوئی نیت شو مارنے کی, نہ تصویر بنانے کی. ہم تو گئے, ہم نے ذرا, مجھے تو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے جب یہ اس طرح کے پریڈ ہو رہی ہوتی ہے, جوش ملتا ہے نا اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ ریوو سے اتر کے 4 گارڈ آ رہے ہیں یا 3 آ رہے ہیں, وہ ٹھک ٹھک ٹھک. گارڈ کیا کرے گا اگر ہے؟ بلکہ اس سے پہلے کا اسٹیپ, ریوو اگر میں نے سیفٹی کے لیے گارڈ رکھنے ہیں تو میں ایف ایکس میں رکھ سکتا ہوں؟ مجھے بتاؤ, بولو نا. یہ موٹر سائیکل پہ رکھ سکتا ہوں میں, ایک بائک آگے پٹپٹی سی اور 4 موٹر سائیکلیں پیچھے, تو وہ اپنی حفاظت کریں گے, میری حفاظت کریں گے. کامن سینس کوئی, یعنی اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا تو سوچ لینا آدمی کہ میں کیا بول رہا ہوں. جب گارڈ رکھنے ہیں تو گارڈوں کا اسٹائل یہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اسٹائل اب تک اس کائنات میں وجود میں نہیں آیا. اور رہا مسئلہ گارڈ رکھے کیوں ہیں, یہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے ان لوگوں کا. اللہ پہ آپ لوگوں کا توکل اگر بہت ہے تو اپنی دکان پہ اتنے موٹے موٹے تالے کیوں ڈالتے ہو, گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کتنے علماء شہید ہو گئے, ابھی بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہادت سے ڈر لگتا ہے ان کو. شہادت سے الحمدللہ کسی بھی مسلمان کو ڈر نہیں لگتا, لیکن شہادت وہ جو اللہ کی طرف سے ہو. آپ کی حماقتوں سے جب آپ کو شہادت ملتی ہے تو اس پہ آخرت میں آپ کو پکڑ ہوگی. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارڈ رکھے ہیں. یہ توکل تو جو آپ جس قسم کا توکل کر رہے ہو, یہ توکل تو ہمارے نبی نے ڈیفائن نہیں کیا. ساری زندگی ہمارے نبی نے گارڈ رکھے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. ہاں, جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس,
اللہ آپ کو لازمی بچائے گا، اب آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ نے گاٹھ ہٹائے ہیں. تو نبی کے لیے تو ایسی آیتیں نازل ہو گئی تھی، ہمارے لیے ایسی کوئی آیت نازل بولو نہیں ہوئی. قرآن میں اگر لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 15ویں صدی میں ایک مولوی ہوگا جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو میں فوراً ہٹا دیتا. بھائی خامخواہ کی تنخواہ جا رہی ہے بلا وجہ یار. کتنے علماء شہید ہو گئے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں؟ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور اپنی دنیا میں سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. بیمار ہوتے ہیں علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے، یہ نہیں کہتے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کووڈ میں 25 ٹیکے جا کے ٹھکوا دیے لوگوں نے، ماسک لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ تو وہم سے ہی مر گئے. تو توکل کی یہ ڈیفینیشن کہ آپ حفاظت چھوڑ دیں، یہ کہیں بھی قرآن و حدیث کو، یہ بدعت ہے. اگر میں جو بدعت کی کو ڈیفائن کر رہا تھا نا، کچھ چیزیں بہت ساری بدعت ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو بدعت نہیں سمجھ رہے ہوتے. کتنے علماء شہید ہو گئے. مولانا عادل رحمت اللہ علیہ، کتنا ان کو سمجھایا گیا تھا حضرت گارڈ رکھیں، آپ کی جو تقریریں ہیں اس میں لوگ آپ کو شہید کریں گے. لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا جی موت تو ایک دن آنی ہے، شہید ہو گئے. موت تو یقیناً ایک دن آنی ہے، ہمیں کیا پتا کب آنی ہے، ہم تو حفاظت کریں گے نا. اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں نے کل مرنا ہی ہے پھر میں ساری حفاظت ہٹا دوں گا. مجھے کیا پتا یار میں نے کل مرنا ہے کہ 20 سال بعد مرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ اجر ملتا ہے. آپ نے تمام حفاظتی انتظامات کیے پھر بھی اللہ نے آپ کی موت لکھ دی، اس میں اللہ آپ کو اجر دے گا شہادت کا. آپ اپنی حماقتوں سے جب مریں گے تو پھر اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ گارڈ میں نے نہیں رکھے، یہ مجھ پر مسلط کیے گئے ہیں. ہم تو اسی حماقت والی ٹریک پہ چل رہے تھے اب تک کہ میرے کوئی گارڈ نہیں رکھنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں حماقت کر رہا تھا میں. یہ تو ہمارے پاس چاہنے والوں نے کیا کیا ہے، زبردستی مسلط کیا کہ تمہارے باپ کو بھی رکھنے پڑیں گے. اور یہ صحیح کیا انہوں نے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کے مشورے کی وجہ سے اس پر کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا. دیکھو آپ کے ابا بیمار ہیں، یا بیوی کی مثال دیتا ہوں زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، وہ دوا نہیں کھا رہی، وہ ملیریا کے پورا کورس مکمل نہیں کر رہی. اس کو لویریا ہوا تھا تو آپ سے شادی ہوئی، اب ملیریا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. ملیریا سے ملتی جلتی بیماری ہے لویریا. آج کل یونیورسٹی میں بہت چل رہا ہے نا یہ لویریا. ایک ہوتا ہے لو، یہ برا نہیں ہے، ایک ہے لویریا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. لیکن اس کو آپ سے لویریا ہوا تھا، آپ کو بھی اس سے لویریا ہوا، شادی ہو گئی تو شادی ہوتے ہی لویریا تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، ختم، اور لو میں تبدیل ہو جاتا ہے. لو رہتا ہے، لویریا ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ہو گیا ملیریا، خطرناک ملیریا، وائٹ سیل گر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کے 5 انجیکشن ہیں، کورس مکمل کر لو. بیگم کہہ رہی نہیں ایکچولی مجھے کسی حکیم نے مشورہ دیا، فلانے نے مشورہ دیا. آپ کو اگر محبت ہوگی نا، آپ زبردستی ٹیکے ٹھوک دو گے جا کے. آپ بولو گے بیگم میں تجھے مرتا ہوا بولو نہیں دیکھ سکتا. بیگم چیخے گی، چلائے گی، گالیاں دے گی، آپ بولو گے جو مرضی کرنا ہے تو نے کر لے، میں تجھے مرتا نہیں دیکھا. ہیں ایسے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس طرح کے آدمی. لیکن اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو وہ زبردستی علاج کرے گا، وہ بہانے سے کر دے گا، کسی بہانے سے. وہ کہے گا یہ ملیریا کا نہیں ہے، یہ تو طاقت کا انجیکشن ہے. کچھ بھی کرے گا لیکن وہ علاج کہے گا بھائی میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا. تو اگر حماقت کر رہی ہے تو میں تیری حماقت کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. یہی کرے گا نا اگر محبت ہوگی. اور اگر محبت نہیں ہوگی تو بیگم کہے گی نہیں مجھے ٹیکا نہیں لگوانا. آدمی کہے گا چلو خود ہی مر رہی ہے تو جانے، چلو. مرے گی تو پھر سسرال والے پوچھیں گے ہماری بیٹی کیوں مر گئی، تو کہنا بھائی میں نے تو نہیں ماری، اپنی شوق سے اس کو، میں نے تو ایکچولی اس کو سمجھایا تھا، ڈاکٹروں نے کہا ملیریا کے 5 ٹیکے لگتے ہیں، 5 ہے پتہ نہیں 4 ہیں، ڈاکٹر بھول گیا، تو یہ پابندی سے لگیں گے تو ٹھیک ہوگی. میں نے تو دیکھیں ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی میں نے احتیاطاً میں نے سیو کر لی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگوانے تاکہ کل مجھ پہ الزام نہ لگائیں. تو آپ عقلی لحاظ سے تو مطمئن کر دو گے سسرال کو، کیس بھی نہیں بنے گا آپ کے خلاف، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. آپ کہو گے یار اس کی حماقت میں نے اس کو مرنے کیوں دیا. آپ کا بچہ اگر تالاب میں چھلانگ لگاتے خودکشی کے لیے پھر بھی بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے؟ یہ تھوڑی کہتے ہو کہ خود ہی مرا ہے، خود ہی چھلانگ لگائی ہے.
تو جن کو علماء سے محبت ہوتی ہے نا، تو جو علماء کہتے ہیں ہمیں گارڈ نہیں رکھنے، وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت آپ کی اس بارے میں سننی نہیں ہے، آپ کے باپ کو بھی گارڈ رکھنے پڑیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جن لوگوں نے مجھ پہ مسلط کیے، یہ مسلط کیے ہیں، میں نے منع کرتا رہا، پھر آ گئے ایک دن 4 آدمی آ کے بیٹھ گئے کہ یہ آپ کے گارڈ ہیں. میں نے کہا میں آلو پیاز ٹماٹر لینے جا رہا ہوں، میں بھنڈی لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ 4 گارڈ بھنڈی لے کر آئیں گے کیا؟ میں کبھی بکری کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں، اب بھی ایسا ہوتا ہے، بکری چرانے لے کے جا رہا ہوں، 3-4 گارڈ گھوم رہے ہیں، اور مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بکری سمجھتی ہے یہ مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حقیقت ہے وہ سمجھتی ہے میری حفاظت کے لیے. بکریاں بھی خوش ہیں مجھ سے. میں نے کہا یار میں تو دیسی اسٹائل میں رہنے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا بھائی دیسی ہو یا ولایتی ہو، جان کی حفاظت سب سے بولو پہلے. کچھ چاہنے والوں نے مسلط کیے ہیں. بھائی فری پوکٹ کے مشورہ آپ کو یہ آدمی آگے دے آپ 8 گارڈ رکھیں، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے مفتی صاحب آپ 16 گارڈ رکھیں. تو اس محبت کا پتہ جب چلے گا جب کم از کم 1 کی تنخواہ آپ اپنے ذمہ دو. کیا خیال؟ پھر ہی بہوا ایسے کیا ہوتا ہے؟ تو گارڈ رکھنا بھی ضروری ہے، اور گارڈ کے پھر گاڑی بھی گارڈ کے حساب سے ہوگی. پھر ہم جب نیچے اتریں گے تو کیسے اتریں آپ بتا دیں؟ یہ والا اسٹائل نہ ہو تو کیا خرامہ تواضع سے اتریں. جو ہماری نیچرل اسٹائل ہے اسی اسٹائل میں ہم رشتے بھی لینے گئے. جب میں رشتوں کے لیے گیا ہوں میرا یہی اسٹائل ہے. جب میں اسکول جاتا تھا اس وقت بھی میرا چلنے کا یہی اسٹائل تھا. واگا بارڈر پہ گیا وہی نیچر سے ہٹیں گے تو وہ تکلف ہوگا، وہ شوبازی ہوگی. تو کیسے آپ کسی آدمی کو بدگمان میں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم دودھ کے دھلے میں ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یار کوئی اعتراض کرو تو کوئی معقول اعتراض کرو نا، ہم سنیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. خامخواہ کی باتیں پھینکتے رہنا. دوسری بات یہ کہ یہ ٹھاٹ باٹ اگر ہیں بالفرض آپ نے گاڑی سے اندازہ لگا لیا کہ مفتی صاحب کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، یہ آپ نے اندازہ کیسے لگایا گاڑی دیکھ کے؟ جس آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہو وہ بھی کسی ضرورت سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی اس کے ٹھاٹ باٹ بہت اعلیٰ ہوں گے؟ یہ کہاں سے فرض کر لیا آپ نے؟ اور اگر ہیں بھی تو اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ شریعت نے کب کہا کہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دو؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ ایسے نہیں تھے. آپ کو کس نے کہا ایسے نہیں تھے صحابہ؟ جو صحابہ میں جو غریب تھے وہ مساکین کی طرح رہتے تھے، جو مالدار تھے وہ کس طرح رہتے تھے؟ وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے تھے. ان کے ٹھاٹ باٹ نرالے تھے. حضرت عمر کے کپڑوں پہ پیوند ہوتے تھے اس لیے کہ مسکین تھے، غریب تھے. ہر صحابی کے کپڑے پہ پیوند بولو نہیں ہوتے تھے. نبی نے ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ بال اور پھٹے سے کپڑے، آپ نے فرمایا تم تو مالدار ہو، کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حلیے کو درست کرو؟ ان صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اللہ چاہتے یہ مال اس کے لباس اور پوشاک میں نظر آئے. تو یہ جو معیار آج لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کے کہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں. دنیا پرست وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. ریبو جب دل میں گھسے گی تو پھر یہ برا ہے. جو صحیح عالم ہوگا نا اللہ سے محبت کرنے والا، ان کے دلوں میں ان چیزوں کی 2% کی حیثیت بولو نہیں ہوتی. اور ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو یہ چیزیں چھوڑ کر آئے تھے. میں تو جو چیزیں چھوڑ کر 3 چیزیں میں چھوڑ کر آیا تھا، بس وہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. 3 چیزیں میں چھوڑ کر آیا تھا دنیا کی، اور اللہ نے تینوں ہی چیزیں دی ہیں مجھے. اور حالات لوگ کہیں گے آپ دم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے، دم کریں، آپ قرآن خوانی کر دیں ہمارے گھر میں، رشتہ نہیں دیتے لوگ. یہ الزام ہم پہ لگا تھا کہ رشتہ نہیں ملے گا. دوسرا یہ تھا کہ سفر نہیں کر سکوں گا میں دنیا میں کہیں بھی، کیونکہ میں جہاں پہلے جاب کرتا تھا، اپرینٹسشپ کر رہا تھا، وہاں میں گیا اس لیے کہ پوری دنیا کا پاکستان نیوی سے متعلق وہ ادارہ تھا. میرے والد صاحب نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا. چین اور آسٹریلیا کے علاوہ کوئی دنیا کا کنٹری ایسا نہیں تھا جہاں ہمارے والد صاحب گئے نہ ہو. میرا بھی ارادہ تھا دنیا دیکھوں گا میں. جب مولوی بنے تو ہمیں الزام لگا کہ ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک ٹریولنگ نہیں ہوگی. میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہم ٹریولنگ بولو نہیں کر سکیں. میرا بھی یہ خیال تھا ہمیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کشتیاں جلا کے آتے ہیں، نہیں ہوئی ٹریولنگ تو ویسے ہی مر جانا ہے، دین کی خدمت اللہ کام لے لے. تیسرا الزام یہ تھا کہ روکھڑا نہیں کما سکتے، کھاؤ گے کہاں سے؟
مولوی کی ڈگری کی پاکستان میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ جامعۃ الرشید والوں پر احسان کرے, انہوں نے اس ڈگری کو کافی ویلیویبل بنا دیا ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے دور میں مولوی کی ڈگری کی کوئی ویلیو, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ نہیں ملے گا جب کوئی ڈگری نہیں ہوگی, جاب نہیں ملے گی. مسجدوں میں امامت کی میں جب یہاں آیا 4,500 تنخواہ تھی میری, اور نارمل مسجدوں میں یہی ہوتا تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ نہیں آئے گا, روکڑا نہیں ہوگا. پیسہ مطلب کھاؤ گے کہاں سے؟ بڑا سوال یہ تھا. کھانے کو نہیں ملے گا تو زندگی بھر چندے مانگو گے گزارے کے لیے. یہ 3 الزامات ہمارے اوپر لگے تھے اور ہم نے ان تینوں کو برداشت کیا تھا. آتے وقت ہمیں نہ نیت تھی کہ یہ 3 چیزیں ہمیں ملیں, اور نہ یہ توقع تھی کہ ہمیں ملیں گی. ہمیں یہ تھا کہ اب زندگی بھر کے لیے یہ 3 قربانیاں اللہ نے ہم سے لے لی ہیں. نہ کبھی دنیا میں سفر ہوگا جو میرا بڑا شوق تھا, نہ میں شادیاں ڈھنگ سے کر سکوں گا, ایک بھی بمشکل ہوگی, ایک بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. نمبر 3, کھانے کو روٹی بولو نہیں ملی. یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو علماء پہ طنز کرتے ہیں نا, ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اتنی بیویوں کو کہاں سے کھلا رہے, اتنی شادیاں کیسے ہو گئیں. بعض دفعہ انسان جو چیز چھوڑتا ہے اللہ وہی اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے, میں تو نالائق آدمی ہوں, لیکن آپ کو بتانے کے لیے, علماء کے دفاع کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے دفاع کے لیے نہیں بات کر رہا. تو وہ تینوں چیزیں اللہ نے دی. کھانے کا تو ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں سے پناہ مانگ رہے ہیں خدا کے لیے, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ہم, مت کھلاؤ. ابھی کل کسی نے دعوت کی ہے تو میں نے ان کو جو بدماشی سے جواب دیا ہے, میں نے کہا بیان ہوگا, بیان کے بعد کھانا نہیں ہوگا. ایسی کی تیسی اس طرح جواب دیا میں نے. کچھ چپک جاتے ہیں بیان کے بعد کھانا ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا, کھلا کے دکھاؤ. تنگ آ گیا نا آدمی. یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت. چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے. اور یہ چندوں کی روزی نہیں ہے, یہ جو ریبو ہے چندوں کی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, وہ تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا, وہ مزیدار ہے. دوسرا ٹریولنگ, سفر. اتنے ملکوں سے انویٹیشن آ رہی ہے, آپ امریکہ آ جاؤ, آپ لندن آ جاؤ, آپ آسٹریلیا آ جاؤ, آپ ساؤتھ افریقہ آ جاؤ, آپ زیمبیا آ جاؤ, آپ تنزانیہ آ جاؤ, آپ ازبکستان آ جاؤ, آپ ترکی آ جاؤ, آپ فلانے آ جاؤ, آپ ڈمکانے جگہ آ جاؤ, آپ یورپ آ جاؤ, میں اٹلی سے بلا رہا ہوں, میں جرمنی سے بلا رہا ہوں, میں ڈنمارک سے بلا رہا ہوں. سب ناروے کا تو چکر لگا لو, کبھی ہمارے ساتھ بھی چائے پی لو بیٹھ کے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. یہ وہ کنٹری ہیں جن کا ہم نے کبھی خواب بھی, اتنا تو میں نیوی میں جاتا تو شاید ٹریولنگ نہیں کرتا, اور اتنی عزت کے ساتھ جو ہماری اوقات نہیں ہے. اللہ ہمیں ہمارے باطن کو اللہ جانتا ہے. یہ تو ظاہری حلیہ علماء والا ہے تو عزت مل رہی ہے. میں جب ہانگ کانگ گیا تو میں نے وہاں سوچا کہ یار ہم نے تو سوچا تھا ملا کی دوڑ مسجد تک کبھی جائیں گے ہی. آج ہانگ کانگ آ گئے جہاں کا کبھی تصور بھی, اور ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ ایئرپورٹ پہ استقبال کر رہے ہیں. پھر جب وہ ویڈیو بھی بنا کے ڈال رہے ہیں, پھر جب نیچے لوگ لکھتے ہیں نا کہ مولویوں کو شو مارنے کا شوق ہے, پھر میرے ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے, تم بھی اپنے 2 بچے مولوی بنا دو, تمہیں بھی یہ پروٹوکول مل جائے گا. تمہیں پتا ہے کہ نہیں ملے گا, ہمیں بھی یہ پتا تھا کہ نہیں ملے گا, کوئی بھی نہیں پوچھے گا, اس لیے ہم مولوی بنے. اب اللہ دے تو دے دے, لیکن اس پروٹوکول کی ہمارے دل میں وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اصل کیا ہے؟ آخرت. قارون کو جتنا پروٹوکول ملا تھا ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے. آخرت محفوظ ہے تو پھر یہ پروٹوکول اچھا ہے, آخرت محفوظ نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. یہ مستحضر رہتا ہے الحمدللہ میں. بھائی کسی نے کہا آپ سے نکاح پڑھوانے کیا ترتیب ہو سکتی ہے, یہاں پیچھے نمبر دیا ہوا ہے ولید کا, اس سے رابطہ کر لیں. ہاں ولید, ان سے رابطہ. یہ بندہ یہاں موجود ہے. آپ لوگ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, بیٹھ جائیں, مسائل بہت سارے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میں نے کچھ وقت قبل نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام شروع کیا تھا, لیکن میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے کہا یہ کام حرام ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ اچھا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ہاں وہ تو جائز نہیں ہے. اس میں ایک ہربل پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کو سیل کرنی ہوتی ہے, جس پر آپ کو کمیشن ملتا ہے, اور آپ کے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے گروپ میں آ جاتے ہیں, اور وہ ناجائز ہے بھائی.
وہ 5 آدمی آگے 5 کو بیچیں گے، ان کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، پھر وہ 25 آگے 5 کو بیچیں گے، ان کا بھی یہ فضول کا کمیشن، آپ کس بات کا مل رہا ہے کمیشن آپ کو؟ صحیح ہے نا؟ پہلی دفعہ تو والا کمیشن تو سمجھ میں آتا ہے، یہ باقی جو ملٹیپل کمیشن ہے یہ ناجائز ہے۔ مفتی صاحب ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک زندہ ہے ماشاء اللہ، زندگی بہت اچھی طرح گزر رہی تھی، پھر کچھ مسائل پیدا ہو گئے اور میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال سے 10 روز پہلے اس نے مجھ سے بات پتہ نہیں کیا لکھا بند کر دیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کو ورغلایا اور اس نے بات بند کر دیا۔ سوچ صاحب کو میں نے غسل دیا، کفن وغیرہ پہنایا، کفن دفن میں شریک ہوا، جب بیوی سے ملنے گیا تو اس کے چچا ماموں نے منع کر دیا، اور 3 دن کے بعد، ابے اتنا لمبا نہیں لیٹر لکھا کرو یار، مختصر خلاصہ لکھا کرو، اور 3 دن کے بعد کہاں چلا گیا دیکھو، مجھے بلا کر کہا کہ لڑکی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم طلاق دو۔ میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے دیں، مگر نہیں بٹھایا، اور خلاصہ یہ نکلا کہ تو اس مجلس میں بات نہیں بن رہی ہے، تو ان کو ٹوپی کرانے کے لیے یہاں میں نے کلمہ کر دیا کہ بیوی طلاق، میں نے لکھ کر دیا کہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میری نیت ہے اور نہ ہی ارادہ ہے، آپ لوگوں کے کہنے پر 1 طلاق لکھ کر دے رہا ہوں۔ تو جب 1 طلاق لکھ کے دے دی تو ان کے کہنے پر دی تو ہو گئی نا 1 طلاق۔ باقی دیکھو یہ ٹھیک ہے، آپ کے سسر کے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اس کے میاں بیوی کے معاملات پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے نا اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے اور شام کو رپورٹیں طلب کرتا ہے کس شیطان نے مارکیٹ میں کیا کیا فساد کیا ہے۔ مختلف شتونگڑے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا، شیطان کہتا ہے صحیح حدیث ہے، شیطان کہتے بیٹھ جا، ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے، چنگا کتا سی، کہتا ہے میں نے فلاں کو سٹے پہ لگا دیا، شیطان کہتے ادھر سائڈ پہ آ جا، اچھا کام کیا، چنگا کتا سی۔ ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا اور طلاق دلوا دی، شیطان باقاعدہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ تو نے جو کام کیا ہے نا ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ میرا جگر تو نے کیا کر دیا ہے، خوش کر دیا۔ تو آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محلے والے بھی میاں بیوی کو لڑوا رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنے بیٹے کو اپنی بیوی سے لڑوا رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، سسر صاحب اپنے بیٹے کو بہو سے لڑوا رہے ہوتے ہیں۔ ابے بھائی جب ان کا کوئی بھی پھڈا چل رہا ہے، دنیا میں 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ دیکھو کہ ان کے رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے۔ علیحدگی میں اس زمانے میں عورت کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں، اور یہ لوگ بعد میں بہت پچھتاتے ہیں۔ جب بچی کی عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے نا اس وقت ان کو بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بٹھا لیں گے، کہیں بھی کر لیں گے۔ جب ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے نا اس کی، اس وقت یہ خود ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو جو بھی ہو گیا نا، اگر شوہر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، جو اس کے زیادتیاں ہوئی ہیں تو بھائی اس کو موقع دو، بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے، نان نفقہ ادا کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے بیگم کو مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گیا ہے، انسان کا بچہ آ جاتا ہے گھر پہ، آ جاتا ہے، چلو 12 بجے نہیں تو 2 بجے آ جاتا ہے گھر پہ۔ بعض اچھے میاں ہوتے ہیں رات 9 بجے سے آ جاتے ہیں، بعض گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے بیٹھے 3 بجے اٹھ کے جا رہے ہو، چلا تو گیا نا، چھوڑ چھاڑ کے بھاگا تو نہیں ہے۔ تو یہ برداشت کرنا چاہیے۔ اور ان کے گھر والوں نے بچی کو گھر بٹھا لیا، بچی کو ملنا بھی نہیں دے رہے، تو آپ طلاق نہ دیں۔ آپ بولے میں کسی قیمت پہ ڈیورس نہیں دوں گا، جب تک میاں طلاق نہیں دے گا ہوگی نہیں طلاق۔ آپ بولے میں اس کو گھر لانا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔ مفتی صاحب کیا قرآن حدیث کی روشنی میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہے۔ سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ باپ اور ماں کے حقوق ہیں سب سے زیادہ۔ البتہ عورت کے لیے شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے ایسا کیا، کیونکہ عورت اگر اپنے ابا اماں کے کہنے پہ چلے گی، شوہر کی مخالفت کرے گی تو شوہر چھوڑ دے گا، اس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ تو احسانات تو ماں باپ ہی کے زیادہ ہوتے ہیں، شوہر کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں اطاعت کی بات آئے گی نا، آرڈر کی بات آئے گی، تو عورت پر لازم ہے کہ اگر اس کے ماں باپ ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، شوہر اس کے خلاف حکم دے رہا ہے، تو وہ کس کی بات مانے؟
شوہر کی، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا، تو اس نے فیملی سسٹم کو بچانے کی بھی کوشش کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، 3 تکلیفوں میں اس نے جنا ہے، لیکن جہاں ماں اور باپ کی آرڈر میں تضاد ہوگا تو شریعت کس کو کہتی ہے؟ باپ کے آرڈر پہ چلو. گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ. کیونکہ اگر باپ کو آپ نے لفٹ کرانا چھوڑ دی، آرڈر ماننا چھوڑ دیا، تو پھر سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس کی اپنی ریسپانسبلٹی نہیں لے گا. پھر وہ کہے گا کہ یار جب میری چلتی نہیں ہے تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. جیسے کہ ہو رہا ہے آج کل، مہنچو ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ماں باپ کے احسانات ہیں نا، اور ماں باپ کا دل دکھانے پہ جو گناہ ملتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. عورت نے شوہر کی نافرمانی کی، گناہ ہے اس میں. لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی، وہ نافرمانی جو شوہر کے اگینسٹ نہیں جا رہی. بعض حکام ماں باپ کے ایسے ہوتے ہیں نا جن میں شوہر بھی راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اس میں اگر ماں کی نافرمانی کرے گی تو گناہ زیادہ ہوگا. یہ بہت مقدس رشتے اللہ نے بنائے ہیں ماں اور باپ کے. بھائی ان جیسا خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی رشتہ ہے نہیں. میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یار، کیسے ماؤں سے چمٹے رہتے ہیں. کل رات کیا ہوا کہ گھر والوں کو کہیں واش روم جانا تھا تو میری بچی نے رونا شروع کیا. میں دوسرے کمرے میں سو رہا تھا. رات ہم لوگ کہیں فشنگ کے لیے گئے تو دیر سے آئے نا، تو میری بچی کی رونے کی آواز آئی. 2 سال کی بچی ہے، اتنا رو رہی ہے اتنا رو رہی ہے. میں اٹھ کے گیا، اس کو میں نے چپ کرایا. تو کیا اس کی ماں واش روم میں گئی ہوئی ہے. اتنی دیر کی بھی بچے سے جدائی برداشت، اتنی دیر کی بھی نہیں. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا نا، میں نے کہا بچی رو رہی تھی، میں نے اس کو چپ کرایا. میں نے کہا میں بھی ہوں نا، میں ابا ہوں. خیر بچی چپ تو ہو گئی، لیکن مجھے خیال ہوا کہ یار ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو ترستا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی. اور بڑے ہو کر کیسا بھولتے ہیں اپنی ماں کو. میں آپ کو دل سے بتاؤں، میں نے کل رات جب یہ اپنی بچی کا منظر دیکھا، میں نے اپنی ماں کے لیے بہت دعائیں کی. مجھے اپنی ماں یاد آئی کہ ہماری ماں نے بھی ہم کو ایسے پالا. اور یہ 2-3 سال نہیں ہوتا، ساری زندگی. جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں زیادہ لفٹ نہیں کراتی. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے بچے کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو پھر دیکھو سب سے زیادہ جذباتی وہی ہوگی، سب سے زیادہ جذباتی پھر ماں ہو جاتی ہے دوبارہ. کوئی بھی نہیں ہوتا جذباتی ایسا. تو بڑا حق ہے یار ماں باپ کا، خدا کی قسم بہت بڑا حق ہے. کیسے چپکے رہتے ہیں بچے ماؤں کے ساتھ. مائیں ماؤں کو تنگ بھی کرتے ہیں بھائی، بدماشی بھی کرتے ہیں ماں کے سامنے. پھر ماں غصے میں تھپڑ لگائے گی تو چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گھروں میں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں سالے، ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے. بچے تو ہونا، اور ہر سائز کا بچہ ہو تو یہ چیزیں سیکھتا ہے آدمی. کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے. ہر وقت مارکیٹ میں ایک نیا بچہ ہونا چاہیے. خدا کی قسم بچے کو دیکھ کر جو خدا کی معرفت پیدا ہوتی ہے، میری رائے ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اللہ نے ایسا بنایا ہے نا بچے کو اٹریکٹیو، ایسا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ یہ خود خدا کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو ایسے رو رہے ہوتے ہیں بچے، ایسے رو رہے ہوتے ہیں ماؤں کو یاد کر کے. لڑکے کیسے 3-3 4-4 5-5 سال کی عمر تک بھی ماؤں سے چپکے رہتے ہیں اماں کے بغیر. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، ہم جب اسکول سے آتے تھے، آتے ہی گھر میں ہماری امی اگر نہیں ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا تھا، اماں کہاں ہے. میں خیال 6 7ویں میں تھا میں، کتنا بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے آدمی 6 7ویں میں. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ اماں کہاں ہے. پتا چلا جی اماں وہاں گئی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کے یہاں گئی ہوئی ہیں. اٹھا کے بستے اٹھا کے پھینکنا شروع کی. ایسے میں تو جوتے اٹھا کے پھینکتا تھا. تو پھر ہمیں بتاتے تھے بھائی ابا ہیں. ابے بھائی ابا کو سائڈ پہ رکھو یار، اماں چاہیے، کھانا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. امی کدھر ہے؟ غصہ ایسے بدماشی یار، جیسے تم اس گھر کے باپ ہو. تو مائیں جب آپ زیادہ بدتمیزی کرو گے تو پھر مائیں، ہماری اماں تو لگاتی تھی. طبیعت سے ہم نے الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے مار کھائی اپنی اماں سے. چمٹے گرم گرم، ہمیں تو سبزی اچھی نہیں لگتی تھی ہمیں. اماں نے بھجیا، اماں کی ہماری وہ ہندوستان والے کھانوں کی عادت تھی، کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں تو بھجیا پکی ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی. منگوچیاں بھی ہوتی تھی، ہمیں نہیں پسند آتی تھی کھنڈیاں یا یہ سب چیزیں. ہمیں آلو گوشت کا سالن پسند تھا. جس دن کھنڈیاں پکی ہیں تو ہماری اماں کے کھاؤ بھائی، ہم کہتے میں نہیں کھانا. ہماری اماں گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی، تیرے باپ نے بھی یہی کھایا ہے، تجھے بھی کیا یہی کھانا پڑے.
دل میں بد دعائیں دے رہے. بچے تھے تو پٹتے بھی تھے, پھر چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کی ذمہ داری. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیرے غضب سے بچنے کا راستہ بھی میرے لیے تیرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ بھاگنا چاہو تو کہاں بھاگو گے؟ اللہ ہی کے پاس بھاگو گے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل یہ چیز ماں پہ بھی صادق آتی ہے. ابا کے بھی بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا. گیس بجلی کے بل تو ابا دے رہے تھے, گھر ابا کا تھا, اماں جو اتنی محبت سے پال رہی ہے ابا کی وجہ سے پال رہی ہے, ابا نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. اماں کی محبت تو ایسی ہے جو بالکل مشاہدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. دوسرا, ابا اس طرح کی ٹینشن ابا اٹھا بھی نہیں سکتا. بھائی اگر میں واش روم میں جاؤں اور میرا بچہ رونا شروع کر دے, ابا واش روم میں چلے گئے, میں کہوں گا میں تو باہر نکلتے ہی کوٹ دوں گا, بھائی تو کم بہت ہمیں تمیز سے بیٹھنے نہیں دیتا واش روم میں. ابا کو اللہ نے کسی اور ڈیزائن کا بنایا, اس کے احسانات الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, ماں کے احسانات الگ ٹائپ کے. دونوں بچوں کو دونوں قسم کی محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں کی حوصلہ ہوتا ہے گود میں اٹھائے گھوم رہی ہیں, ہر دعوت میں ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ابا کہتا ہے اس دعوت میں گئے, اگلی دفعہ نہیں لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ابا میں تربیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بن جائے, اس کو معاشرے میں عزت مل جائے, اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے, اس چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, اس کے فیوچر کی طرف. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ بڑے مقدس, بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کر لو, کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا, احسانات اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں, ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے, کڑوی کی سیدھی ہو جاتی ہے, برا بلا کہتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, برداشت کرو ابا کی. یہ بولا کرو, تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں. باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا, پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی. اس نے رکھا, اس نے پالا. اور ماں کی محبت تو اپنے بچوں میں, اپنی ماں کو تو بھول جاتا ہے نا انسان جب بڑا ہوتا ہے کیسے پالا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا, آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے ان کو, کیسے پالتی ہے, اس سے آپ کو اپنی ماں کی قدر ہوگی, اپنی ماں کا احساس ہوگا. پھر اس میں ایک چیز بھی ہے بیلنس کرنے کے لیے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد بعض لوگوں نے ماں کے یہ حقوق سنے ہوتے ہیں نا, تو ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم نہ شروع کر, یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اماں آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہی ہے, جو کہ بہت سی امائیں کر رہی ہوتی ہیں, اماں تو آپ کی اماں ہے نا, اس کی اماں تھوڑی ہے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں میری اماں اتنی اچھی, اس نے مجھے بچپن میں پالا, روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی ہے, بھوکا ہوتا ہوں تو یہ پوچھتی ہے, تو میری اماں چونکہ بہت اچھی ہے لہذا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی, تو لہذا جو سلوک میری بیوی کے ساتھ کریں مجھے قبول ہے. نا 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 نا, آپ کی اماں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اماں ٹھیک کر رہی ہیں کہ غلط کر رہی ہیں. غلط کر رہی ہیں تو اماں کو ملامت نہیں کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, کیونکہ آپ پر بہت احسانات ہیں نا. پھر اس کا کوئی تلافی کرنی ہے کہ یار کس طریقے سے میں اس کو مینج کروں. اماں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا کسی قیمت پہ, صحیح ہے نا, اماں سے میں لڑ بھی نہیں سکتا. کوئی تمیز سے کوئی ایسا بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ بیگم پہ ظلم بھی نہ ہو اور اماں بھی کیا ہو جائے, اماں سے معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یا تو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو, جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی, اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو سمجھاؤ اور اماں بہو کے معاملے میں اماں کی سمجھ میں بات آ جائے, یہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی ہے, الگ رکھو یار. اس زمانے میں کیا کرو تاکہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو. بہت بڑے مسائل ہیں آج کل ساتھ رکھنے میں. دیکھو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اماں میری بیوی کو کس قسم کے تنہائی میں تانے دے رہی ہے, صحیح ہے نا. ہر آدمی کے دل میں اپنی ماں سے عقیدت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ اپنی ماں کے خلاف اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتا, لیکن اس چکر میں وہ دیکھو بہو کے لیے ساس ہے, وہ ماں نہیں ہے. سب ساسیں بری نہیں ہوتی, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا میری والی اچھی ہے کہ بری ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں عورتیں جو بہویں گھروں میں گئی ہیں نا, نفسیاتی پاگل ہو گئی ہیں, خودکشیاں کر لی ہیں, اماں نے ٹارچر کر کر کے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ
ایسے طنز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ذہنی ٹارچر ہو کے پاگل ہو جاتی ہے وہ بالکل. یہ واقعات میں دیکھ کے بتا رہا ہوں, لیکن جب بچے کے سامنے کیس آتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل چینج ہوتی ہے. وہ کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور بعض دفعہ بہو کی طرف سے ساس پہ ظلم ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اماں اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے, بہو ایسے طنز کر کے نا جیسے بڑوں کا کوئی احترام ہی نہیں ہوتا. آج کل کے مارکیٹ میں بہویں احترام کہاں ہے, شوہر کا نہیں ہے, اماں کا کہاں ہوگا اس کی. وہ ایسے طنز چل رہے ہوتے ہیں, اماں نے بھی جواب میں کوئی طنزیہ بات کر دی تو شوہر کے سامنے پھر بیوی کے ساتھ رات کو جب تنہائی میں بیٹھا تو اماں کا طنز سامنے آیا, اس کا والا سامنے آیا ہی نہیں. پھر آپ امپائر بن کے تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میری اماں نے پہل کی تھی, اس نے پہل کی تھی. اتنا پیچیدہ کیس عورتیں بنا دیں گی, آپ کے سر پہ جو بال بچے ہیں وہ بھی ختم. آپ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکو گے اس میں غلط ہے کون. جو زیادہ ایموشنل ہوگا اس کو سمجھو گے یہ صحیح ہے, زیادہ رو رو کے سنائے گا آپ کو گئی اس پہ ظلم ہوا ہے. اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں, خدا کے بندو, اکیلے رہنے کے بھی نقصانات ہیں, اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل ساتھ رہنے. میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے اور پرسوں اپنے گھر والوں کو پھر کہا ہے, یہ کم بخت بالغ ہوں گے نا, کم بخت برائی میں نہیں کہہ رہا, ان مسٹنڈوں کو بتا دو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ان کو میں نے پہلے بول دیا, اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا. پرسوں میں نے گھر والوں کو بولا, ابھی تو بچے ہیں خیر بڑے نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے نا, آج نہیں تو کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ ابھی سے دماغ بنا رہا ہوں, یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بہو اس گھر میں لا لیں گا. نا ہم کیا ساری زندگی مسئلے بیٹھ کے سلجھاتے رہیں گے, یہ نہیں ہوگا. بہو یہ بیٹے جب بالغ ہوں گے یہ میرے بیان سنیں گے, ابھی سے ہی سن رہے ہیں, کہیں گے ابا آپ نے اتنی شادیاں کی اور آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو, تو میرا بیٹا کہے گا سب سے زیادہ میں آپ کی اس ترغیب سے متاثر ہوں. مجھے پتا ہے وہ کل کہنے والا ہے. تو میں کہوں گا بیٹا پورا بیان آپ نے نہیں سنا, پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو, کرائے کا ہو بے شک کوئی حرج نہیں, 2 کمروں کا ہو. لڑکی والوں کو دکھا دینا بھائی وہ 1 کمرے پہ راضی ہوں, 2 کمروں پہ راضی ہوں. جتنے بڑے گھر کا انتظام کرو گے اتنے ہی بڑے گھر کی لڑکی آپ کو کیا خیال ہے ملے گی. تو جہاں آپ بولو گے میں نکاح کا پیغام انشاءاللہ وہاں بھیج دوں. انتظام کس نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. اور بہو اس گھر میں رخصت ہو کے آئے گی نہیں, کیونکہ اگر آ گئی نا پھر کیا مسئلہ ہوگا. شروع میں تو 3-4 دن سب ماشاءاللہ مبارکباد ہے, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے کے اپنی شادیوں سے فارغ ہوئے, تو اب آپ کے بیٹے کی بھی ماشاءاللہ سنا ہے شادی ہو گئی, ماشاءاللہ زبردست, اور کیسی گزر رہی ہے, مفتی صاحب بھی خوش, الحمدللہ بہت اچھی گزری. تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے, گھر جائیں گے, گھر والے کہیں گے سنیے 2 منٹ کی بات کرنی ہے جی, یہ جو آپ لائے ہیں نا بہو, اس کو میں نے صرف اتنا بول دیا تھا کہ بیٹا روٹی ٹائم پہ کھلا دیا کرو پکا کے اپنے میاں کو, مجھے نہیں. اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انسان کا فرض بنتا ہے جواب تو دینا, آئی بات سمجھ. اور اگر اس نے جواب دے دیا, اس نے آگے سے فوراً مجھے جواب دے دیا, یہ نہیں کہ سن لے. تو اس لیے میں کہتی تھی کہ میں منع کر رہی تھی کہ یہاں شادی نہیں کرنی, اور اگر ان کے مشورے پہ کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. مجھے تو وہ فلانی بھی کہہ رہی تھی یہاں نہیں کرنی, فلانی بھی کہہ رہی تھی. یہ ہر گھر میں یہ نیچرل ہے, سمجھ رہے ہو. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی بیوی عالمہ ہے یا دیندار ہے یا لبرل ہے. او بھائی جو بھی ہے, یہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو. ان جھگڑوں میں اپنی زندگی کو برباد, جھگڑے پھر بھی ہوتے ہیں لیکن کم تو کرو نا ان جھگڑوں کو. آپ بیل مجھے مار والا معاملہ کیوں کر رہے ہو. بہو اپنے گھر میں لانے کا مطلب کیا ہے, اپنے گھر میں 2 سینگوں والا آپ بھینسا لے آئے. بھینسے کے اتنے سینگ ہوتے نہیں ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے. تو وہ ٹکرے آپ کو, آپ کے تو پھڈے جو ہے نا اس عمر تک جب بچوں کی شادی ہوتی ہے, میاں بیوی کے جھگڑے اکثر ختم ہو چکے ہوتے ہیں, لڑ کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. اب بہو گھر میں لے آئے تو اس کا مطلب دوبارہ سے فائٹنگ کا آغاز, دوبارہ سے یار آپ یہی کاموں کے لیے رہ گئے ہو. تو بچوں کو بولو بھائی ادھر نہیں آئے, نہیں حل نہیں ہو سکتا. پھر بہویں بھی پوری صحیح تھوڑی ہوتی ہیں, آپ اس کو سمجھاؤ گے وہ اور الٹے طرف چلے گی, وہ اس کا مطلب کچھ اور لے گی. اس کا مطلب وہ سیدھا کون ہوتا ہے یار اس زمانے میں, تبلیغ والے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, ان سے بندے سیدھے نہیں ہو رہے. تو 4 مہینے میں جا کے بھی دوبارہ سٹا شروع کر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے چرسی گئے ٹھیک ہو کے آئے, پھر 4 مہینے بعد شروع کر دیا انہوں نے.
تو کون سیدھا کر سکتا ہے کسی کو؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اسی پہ چل رہا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی خامیاں کیا کر رہے ہیں؟ برداشت. تو وہ تو مجبوراً برداشت کر رہے ہوتے ہیں یار، جو مرضی ہے. مائیں نہیں برداشت کرتی، سسر نہیں برداشت کرتے، ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں، وہ پھر طلاق کی طرف نوبت جائے. تو بیگم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید کرتے تھے، کہتے تھے میں جب بالغ ہوا میرے ابا نے گھر الگ انتظام کیا، بولا ادھر آئے گی ادھر نہیں آئے گی بہو. ہاں اس میں بعض سائڈ افیکٹ ہیں اس کے، جب بالکل اکیلی ہو جاتی ہے، گھر میں رہنے والا کوئی نہیں، اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں، اس کا پھر کوئی حل سوچو. لیکن خیر جو اپنی ساسوں کے ساتھ جو بہویں رہ رہی ہیں، اگر وہ اتفاق سے رہ رہی ہیں تو رہتی رہیں. جو ساتھ رہنے کے فائدے ہیں وہ الگ رہنے کے نہیں ہیں. اگر نہیں ہو رہی لڑائی تو پھر اس کو تھوڑی بہت ہو رہی ہے، برداشت میں آ رہی ہے تو چلاتے رہیں اس کو، الگ بلا وجہ نہ ہو. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں یار. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی غلط ہونا، وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی اس کو الگ کرو، ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی بیوی کو الگ کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بھائی یہ گھر بساؤ نا پہلے تو. غلطی جس کی بھی ہو، اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ طلاق دلوا دیں یا زبردستی رکھ کے اس کو دماغ اس کا پاگل کرا دیں. آج کل برداشت نہیں ہے. پہلے زمانے میں بہو میں برداشت ہوتی تھی، ساسیں سگریٹ سے جلاتی بھی تھی نا تو برداشت ہو جاتا تھا. آج کل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں 2 منٹ میں. خوراکیں فارمی مرغی جو اپنے پاؤں میں نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ کھا کھا کے کیا آدمی ڈپریشن کا مقابلہ کرے گا؟ کچھ نہ دیسی گھی کھا رہا ہے، نہ خوراکیں ہیں، نہ نیند ہے، نہ پھر دنیا کی ٹینشن ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کو مسلط کیا ہوا ہے. تو ذرا سی بات پہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اللہ کی طرف سے ٹینشن آئے تو وہ تو اس پہ ثواب ملتا ہے. بہو گھر میں لا کے رکھ لی، یہ اللہ کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے یہ ٹینشن آپ نے خود پالی. اب سسر کو یہ ہوتا ہے میرے تو اتنے بیٹے، تو میری تو ساری بہو ہیں میری خدمت کریں گی، میں تو بیٹیوں کی طرف سمجھتا تھا، اور یہ کیا الگ الگ رہیں گے، تو بیٹا بھی گیا ہاتھ سے اور بیٹی بھی گئی ہاتھ سے. یار کوئی بات نہیں یار، جس بیٹے میں غیرت ہوگی وہ الگ رہ کے بھی تم سے روز ملے گا، تمہیں روز پوچھے گا. غیرت نہیں تو بھاڑ میں جائے، جو مرضی کرے. باپ کو اپنے آپ کو باپ ہی سمجھنا چاہیے. جو بیٹا محبت دے اس کو ڈبل محبت دو، جو نہیں دے تو بولے باپ میں ہوں، باپ تو نہیں. سمجھتے ہو نا؟ عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ ملے گا تو ہم موسٹ ویلکم. نہیں ملتا تو جا بیگم کے بغل میں جا کے بیٹھ مان جا، ٹھیک ہے نا، آپ سے رابطہ نہیں کرنا. اس طرح عزت کے ساتھ استغنا کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے. اور اس میں اتنے بچے پیدا کر لو، اپنے بیٹے اتنے ہو جائیں کہ کتنے خراب نکلیں گے. 2-4 تو کام کے نکل آئیں گے نا. 2-4 ہوں گے جو دور رہ کر بھی آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے بہت زیادہ. تو خدا کے لیے یہ ٹینشن ہے آپ گھر میں مت پالیں. بہو ایک ٹینشن ہے ٹھیک ہے نا، اور ساس بھی ایک ٹینشن ہے. سب الگ الگ ہو تو ہنسی خوشی ملو. دیکھو میرے سسرال سب دور دور رہتے ہیں. بعض سسرالوں نے مجھے کہا ہمارے قریب آ کے رہیں. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن سسرال دور ہی ہونا چاہیے. ہفتے میں 1 دفعہ جاؤ، ساس سسر سے سالوں سے ملو، واپس. ادھر ہو گیا اوپر سسرال ہے، نیچے ذرا سا پھٹا ہوا، آواز کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی. ساس آ جائے گی کیا ہو رہا ہے. اب ادھر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں شروع ہو جائے گا آپ کا ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا، وہ ایک تماشا بن جائے گا. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن ہے، لیکن ان کے ایک دوسرے سے ضرورتیں اتنی وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن سمجھنے کے باوجود برداشت کر رہے ہوتے ہیں. میاں کو پتا ہے یار ٹینشن ہے لیکن چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا، زنا کروں گا کیا میں، بچے کون پالے گا. عورت کو بھی پتا ہوتا ہے مکھنچو سے میری شادی ہو گئی، غلط استخارہ نکلا ہے میرا، بالکل غلط ہو گیا، لیکن اب طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی، گیس بجلی کا بل تو کم وقت دے رہے ہیں نا. تو میاں بیوی بہت کچھ الٹا سیدھا ایک دوسرے کا برداشت کرتے ہیں، لیکن رشتہ دار برداشت نہیں کرتے. تو رشتہ داروں سے دور رہو. اب میں ڈانٹنے پر آ جاؤں گا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی. دور رہو رشتہ داروں سے. اپنے گھریلو حالات نہ چاچے مامے کو بتایا کرو. جب ملو ماموں سے چاچو سے کہ وہ پوچھیں بیگم کیسی چل رہی ہے، بولے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. بے شک گھر میں مار پیٹ لگائی ہوئی ایک دوسرے کی. نہیں ڈسکس کرو. آج کل توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے مارکیٹ میں کم ہے. پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے چاچے مامے کہ وہ کہتے تھے بیٹا دیکھو پہلے اپنا گھر بچاؤ، باقی چیزیں بعد. آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے ابا ہی نہیں آ رہے. ماموں کہاں سے آئیں گے، چاچو کہاں سے آئیں گے. اپنا گھر خود ہی بچانا ہے، سیپریٹ رکھو، رشتہ داروں سے ملو. اچھا یہ بھی بتا دوں، شادی کے بعد بھائیوں سے بھی الگ الگ رہو. بھائیوں کی محبت ان کی شادیوں کے بعد نفرتوں میں
بیویوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے بڑے اچھے اچھے بھائی دیکھے یار, ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, شادیاں ہوئی, ان کی بیگموں نے لڑوا دیا. وہ لڑائی صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت صحیح کر رہی ہوتی ہے, یعنی وہ صحیح شکایت کر رہی ہوتی ہے, اس کی والی نے مجھے یوں بولا تو میری والی نے اس کو یوں بولا, اس کی والی نے یوں, تو آدمی اپنے بھائی سے بدگمان ہوتا ہے, یار کم وقت تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا, تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا یار, وہ تیری بیوی جو مرضی کرتی چلے جائے, تو کنٹرول ہی نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے میں کنٹرول کروں گا تو میری واٹ لگ جائے گی, طلاق تک نوبت آئے گی, میں نہیں کر سکتا کنٹرول, بھائی میری مجبوری ہے. ابے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے یار, تو بڑی بدماشی. اس سے بھائیوں کی محبتیں کیا ہو جاتی ہیں, بولو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے یہاں وراثت تقسیم ہوئی. تقسیم ایسے ہوئی کہ سارے بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے, بہنوں کو پیسہ دے کے الگ کر دیں گے. ان کی تو شادیاں ہو گئی, تو میں نے کہا بھائی یہ میرے سے مشورہ لے رہے ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. سب شادی ہو گئی نا, سب کیا ہو جاؤ, الگ ہو. اس کے بھی نقصانات ہیں, کم ہیں, اکٹھے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن ان لوگوں میں جن کے ظرف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں بھی بہت پیاری نیک, جو بھائیوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آج کل مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. سوسائٹی میں الگ الگ رہو, بھائی سے ملو, مل ملا کے چائے پیو اور کھانا کھا کے آ جاؤ. عید پہ اب بھائی کو بلا لو, بھائی آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئیے گا, بھابھی کے ساتھ آئیے گا, دعوت کی, اب تشریف لیں, اب دفعہ ہو, یعنی تشریف لے جائیں. اب یہ اوبر میں نے منگوا لی ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, اب فساد ہونا شروع. صحیح ہے نا, کیونکہ 3 گھنٹے میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت نیگیٹو بات شروع نہ کر دے. 3 گھنٹے تک تو الیکس سلام دعا, اور بھائی عید پہ بڑا مزہ آیا, آپ نے کیا بقرعید پہ کیا کہا, ہاں ہم نے بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر خواتین کو نا, یہ ساری باتیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہے, کوئی ڈپریشن سی ہو رہی ہے, کچھ کیا ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, کچھ لڑانے کی بات ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے, نیچرل ہے. تو اب تھوڑا سا کچھ الٹی باتیں, تو وہ الٹی شروع, اور پھر ایسے ایسے پیارے پیارے خونی رشتے خدا کی قسم ٹوٹتے ہیں. بھائی بھائی سے لڑتا ہے, منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. بھائیوں کا رشتہ تو پہلے تھا یار, یہ تو بعد میں آئی ہے زندگی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو چھوڑو, نہ اس کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو, سمجھتے ہو. الگ الگ رہو, اکٹھے مت رہو, سب الگ الگ اخپل طریقے سے زندگی گزارو, اور تعلق سب سے اچھا رکھو. صحیح ہے نا. مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں تینوں گھر والوں کو ایک ساتھ کر دو, خرچہ آدھا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار بہنیں نہیں رہتی ہیں آج کل ایک ساتھ, بھائی نہیں رہتے, تم سوکنوں کو بول رہے ہو ایک ساتھ رکھو, میں کہاں رہوں گا. ہم نے بھی سب کو الگ الگ رکھا ہوا ہے, نہ ادھر کا پتا نہ ان کو ادھر کا پتا. صحیح ہے نا. ایک آدمی نے اوپر نیچے بیگم کو رکھا ہوا, یہ والی دیکھ رہی ہے کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹائم نوٹ کر رہی ہے, اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے, کم وقت اٹھ ہی نہیں رہا وہاں سے. پھر جب ادھر آیا تو وہ والی اسٹاپ واچ لگا کے بیٹھ جاتی ہے. دونوں کی لڑائیاں. میں نے کہا اتنا دور رکھو کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ تم مدنی مسجد گیا ہوا ہے یا اس سے ملنے گیا, تو فلم دیکھنے گیا ہوا ہے یا بیوی سے ملنے گیا ہوا ہے. اتنا دور رکھو. اچھا, 2 شادیوں کے بعد ایک فساد بہت سامنے آتا ہے, موبائل آن رکھتے ہیں. اب ایک آدمی نے کی, وہ دوسری کے دور دور رکھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر والی بیگم پوچھ رہی ہے کہاں ہو, پوچھ رہی ہے کہاں ہو. اب یہ جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے, جھوٹ تھوڑی چل سکتا ہے. سچ بولتا ہے تو ایک ٹینشن کی, اچھا وہاں بیٹھے ہوئے ہو, یہاں تو 10 منٹ بیٹھے تھے. میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, اور آپ لوگ کو بھی سمجھا رہا ہوں, چاہے جن کی ایک ہے نا وہ والے بھی, بیگم سے بولو جب میں گھر میں ہوں تو میرا تم سے رابطہ ہے, کوئی شکایت کوئی بھی بات ہو مجھ سے کرو. گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر ہوں, میں فون اٹھاؤں گا ہی نہیں, جو مرضی کرنا ہے کرو, الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر ایک میسج بھیج دو. تو میں نے بھی یہ بہت بھگتا ہوا ہے. مجھے تو 3 جگہ سے کالیں آ رہی ہوتی تھی, کہاں ہو, کیوں ہو. بھائی میری زندگی ایسی ٹینشن میں آنا شروع ہو گئی, میں کسی کام کا ہی نہیں رہا, میں وضاحتیں ہی کرتا رہا ہوں. میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, میں درس قرآن ریکارڈ کرا رہا ہوں, اللہ کی قسم میں وہاں نہیں بیٹھا ہوا, میں رشتہ لینے نہیں گیا ہوا کہیں, میں پشاور گیا ہوں, خدا کی قسم بیان کے لیے گیا ہوں, میں کوہستان گیا ہوں, میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوں یا سیلاب کی مدد کے لیے. میں وہاں جو گیا ہوں میں شادی کے لیے نہیں گیا. وضاحتیں. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ہم کوئی انسانیت ہے یار, یہ میری تو زندگی میں تو بال اڑ جائیں گے میرے. میں نے ایک لا بنایا, میں نے کہا گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر, میں بھلے شادی کے لیے گیا ہوں, کسی کا باپ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا میں گیا کہوں, ایسی کی تیسی. اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے انسان کی طبیعت میں.
سمجھتے ہو؟ تو ایک بندے نے کی دو، اس کا بھی یہی مسئلہ. یہ تو کوہستان کا تو ابھی واقعہ ہوا ہے, یہ تو میں نے تو پرانا 6 سال سے یہ قانون بنا دیا, اس کے بعد سکون آ گیا. بھائی گھر سے باہر کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے باہر جو شکایت ہے, جو بات کرنی ہے, گھر میں آ کے. فون پہ آدمی کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا, انسان ٹینشن میں ہے, گھر سے فون آ رہے ہیں. اب آپ نہیں اٹھاؤ گے تو گھر والے کی اٹھا کیوں نہیں رہی ہے؟ پھر آپ اٹھاؤ گے, کوئی غصے میں اس نے کوئی بات کی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, اچھے بھلے گھروں میں طلاقیں ہوئی ہیں ٹیلی فون کی وجہ سے. ادھر شیرشاہ میں ایک فیکٹری تھی, اس میں کوئی آگ لگ گئی ہے, کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی حادثہ ہوا تھا. وہ سیٹ بہت ٹینشن میں تھا نا. اب ٹینشن میں گھر سے مسلسل بیگم کے فون آ رہے ہیں. اس نے کئی دفعہ بیگم کو سمجھایا ہوا تھا, بیگم فون نہ کیا کرو وقت بے وقت, میں میٹنگ میں ہوتا ہوں میں. لیکن بیگم فون کری تھی, اس نے غصے میں فون اٹھایا. وہ ایک جب کوئی بندہ مر جائے تو فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو تو بہت ٹینشن میں ہوتا ہے نا. وہ اس نے اٹھاتے ہی فون پہ 3 طلاقیں دے دی. غلط کیا, جاہلوں والا کام کیا. لیکن یہ کام بھی تو غلط ہے نا کہ آپ نے اتنی اتھارٹی دی بھی ہے کہ جب چاہو جو چاہے فون کر لے آپ. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فلائٹ موڈ پہ لگایا ہوا, فلائٹ موڈ پہ لگایا. ابھی بھی فلائٹ موڈ ہو سکتا ہے, ابھی بھی آ رہے ہو, کھانا رکھا ہوا ہے, آپ کا بیان ہی ختم نہیں ہو رہا. تو گھر جا کے ڈانٹ کھا لے, وہ آسان ہے, سمجھ رہے ہو نا. گھر جا کے فونوں پہ یہ چلتے رہیں گے, بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے کسی سے, یہ سب نیچرل ہے گھروں کا میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گھر سے باہر آپ بیگم کو بتا دو میں فون نہیں اٹھاؤں گا, کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے, خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تمہاری امی آ گئی, استغفر اللہ, یہ تو ایمرجنسی میں نہیں آتے, خوشی کی بات ہے. کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہوئی ہے تو مجھے میسج بھیج دو. اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی بہت ایمرجنسی والا میسج نہیں ہوگا میں رپلائی نہیں کروں گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میسج آیا, آپ نہیں رپلائی کر رہے, آپ ٹینشن میں ہو, یا آپ نہیں چاہ رہے رپلائی کرنا, آپ چاہ رہے ہو ریلیکس ہونے کے لیے میں باہر نکلا ہوں, تو پھر وہ میں نے 3 گھنٹے سے میسج بھیجا ہوا ہے, اب تک جواب کیوں نہیں آیا. تو آپ نے گھر میں اصول بنا دینا, جواب خود چل کے آپ کی خدمت میں آئے گا. میسج پہ جواب دینا, بیگم میں آپ کی توہین سمجھتا ہوں, میں آپ کی یہ توہین برداشت, ایسے ڈائلاگ مارو, میں آپ کی انسلٹ, میں خود چل کے آؤں گا, جب گھر میں آؤں گا تو آپ کو میں جواب. فونوں پہ نہیں ہوتا, فونوں پہ جب سیٹنگ چل رہی تھی اس وقت تک صحیح تھا بس. وہ کہے گی کہ اس وقت تو فونوں پہ بڑے رابطے ہو رہے تھے, کوئی بیگم وہ آپ کو پھنسانے کے لیے ہو رہے تھے, آپ پھنس گئے, میں بھی پھنس گیا ہوں, آپ بھی پھنس گئی ہو, اب ہمیں فون پہ کیا دیں. تو یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے حالات ہیں, لوگ کہتے ہیں یار بیگم کا فون آتا ہے نا, ہم یوں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. جب نہیں اٹھایا تو ٹینشن, اٹھا لیا تو پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو. اور واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, فون بجتا ہے, کہہ رہے ہیں واش روم میں تسلی سے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ اگلا پھر میسج آئے گا کہ اٹھا کیوں نہیں رہے, تو آپ کہو گے میں واش روم میں تھا. جھوٹ بول رہے ہو, گھر سے تو واش روم سے فارغ ہو کر گئے تھے, دوبارہ واش روم میں کیسے چلے گئے؟ کیا جواب ہے یار؟ بعض دفعہ آدمی دوبارہ چلا جاتا ہے, تسلی نہیں ہوتی اس کو. اتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں نا. اور بیگم کے معاملے میں بھی یہی اصول رکھو, اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کا تعاقب کرنا. اماں کے گھر گئی ہے تو تمیز سے بیٹھنے دو یار, فون کر کے اماں ہی کے گئی ہو نا. عام طور پہ مرد یہ کام کرتے نہیں ہیں, مرد تو کہتے ہیں گئی ہے تو الحمد سے الحمدللہ بیٹھو یار, ہنسی خوشی زندگی گزارو. لیکن بعض شکی ہوتے ہیں, وہمی ہوتے ہیں, وہ بھی ٹارچر کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے یار, اتنا شک, کوئی جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو خام خامے اس کو اپنی لائف میں انجوائے کرنے دو یار. وہ اماں کے گھر جا کے وہاں سے وہ برگر کھانے چلی گئی یا اماں کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا, جانے دو یار, اماں کا گھر ہے. تو نیچ طبیعت کا آدمی وہاں بھی یہ کیوں کر رہی ہو, یہ کیوں نہیں کر رہی. اچھا یہ بھی نیچ گھٹیا طبیعت کے لوگ سامنے آئے ہیں. بیگم کو نا ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ایسا دینا چاہیے, اللہ نے اگر گنجائش دی ہے, کہ اس میں اس سے پوچھو نہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہے. پاکٹ منی جسے کہتے ہیں, وہ ہر آدمی کی اپنی مالی حیثیت سے ہوتی ہے. کروڑوں روپے آدمی وہ 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے, 5 لاکھ بھی دے سکتا ہے, ایک متوسط آدمی 5,000 بھی دے سکتا ہے, 500 بھی دے سکتا ہے. وہ تو ہر آدمی کی مالی حالت. اس میں بیگم کو دے کے بھول جایا کرو یہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہے نا, جس کی جاب نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے. یہ آج کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے ہیں تو ہم سے پاکٹ منی کیوں لے رہی ہے. یار عزت دار آدمی, یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ اماؤنٹ ایسی ہو جس میں کوئی آپ سے پوچھے نہیں. بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے ہوں, ابا تو کما رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو بھی کچھ جب تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, چھوٹے بچوں کو نہیں بلکہ ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب جمعے کے دن میں لائن لگائے ہوئے بچے کھڑے ہوں گے, اب میں تھوڑی پوچھوں گا کیا ہاں کوئی نقصان دہ چیز خریدنی ہوتی ہے الگ بات. تو پاکٹ منی بیگم کو کچھ ہر مہینے آپ نے 1 تاریخ کو دے دی,
اس کے بعد پوچھو نہیں کہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی گھٹیا پن ہے. اس کو اپنی حساب سے وہ جو مرضی کرے, اپنے ماموں کو دے, اپنے چاچو کو دے, یا کچھ خرید لے اس سے, کچھ بھی کرے, چرس ہیروئن نہ لے, بس کوئی حرام کام نہ کرے. جو بھی کر رہی ہے یہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو بار بار پوچھ رہا ہے یہ کیوں خریدا تو وہ کیوں نہیں خریدا. ابے تھوڑا ظرف کیا کر لے, بڑا کر لے یار. دوسرا اس سے بھی اہم یہ کہ بیگم کو ابا کی طرف سے جو پیسہ ملے یا جو اس کی اپنی ارننگ ہو, جو زیور وہ لے کر آئی ہے, اس کے بارے میں بھی کبھی مت پوچھو کہ ان پیسوں کا تم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرا یہ معمول ہے. میں نے نہ گھر والوں سے کبھی پوچھا, میں نے خود اکاؤنٹ کھلوا کے دیا گھر والوں کو, نہیں پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں. کتنے بھی ہوں میں نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. بھائی اگلا شوق سے خود ہی بتا دے کہ وہاں سے آئے تو بتا دے, نہیں بتایا تو ہم کیوں دباؤ ڈالیں. کبھی کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے, کبھی کوئی ابا کی طرف سے مل جاتا ہے. آج کل یہ جو داماد لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سسرال کے پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے. تمہیں ابا کی طرف سے اتنا پیسہ ملا, بتایا ہی نہیں تم نے. کیوں بتائیں بھائی, آپ کو آپ کا کیا ہے. اس کو محبت ہوگی اور آپ میں لالچ بھی نہیں ہوگی, وہ بتا دے گی. محبت ہے لیکن اس کو پتہ ہے یہ لالچی ہے تو پھر نہیں بتائے گی, اس کو پتہ ہے مانگے گا پیسے مجھ سے. تو جو بیگم کو جہاں سے جتنا مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اس سے بالکل بھی مت پوچھو کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کیوں لیا, وہ کیوں نہیں کر دیا. بھائی اس کا پیسہ ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. اللہ میرے والد کو جزائے خیر دے. میرے والد صاحب سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں. ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, ہر مہینے مجھے جیب خرچی دیتے تھے, پاکٹ منی. ہم گھلنے اپنی اماں سے الگ لے رہے ہوتے تھے, اپنے بھائیوں سے الگ لے رہے ہوتے تھے. صحیح ہے نا. ابا کو پتا چل گیا یہ اماں سے بھی لے رہا ہے بھائیوں سے بھی لے رہا ہے. 2 بھائی تھے مجھ سے بڑے, وہ بھی الگ سے جیب خرچی دیتے تھے, اماں بھی دیتی تھی. ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا, ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا. گھننے بن کے ہم سب کو نچوڑ رہے تھے. الحمدللہ بھائی تھے ہمارے, حرج بھی نہیں ہے اس میں, اور بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہم کو. ابا کو پتا چل گیا کہ اماں سے بھی کھانچا کھولا ہوا ہے اور بھائیوں سے بھی. ابا نے جیب خرچی بند نہیں کی, بلکہ ابا نے مجھے کہا بھائی تمہیں اگر کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری بولو پوری. تم مولوی بن رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں تمہیں یہ جیب خرچی جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوا, ہم بڑے بدماشوں کی طرح مدرسے میں رہتے تھے الحمدللہ. کبھی لسی پینے جا رہے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, اور مدرسے میں کھانے کے بھی میں پیسے جمع کراتا تھا. مدرسے میں جو ہم نے کھانا کھایا تو اس کے بھی ہم, میرے والد صاحب کہتے تھے اس کے الگ سے پیسے دیتے تھے. تو میری والدہ بھی اسکول ٹیچر تھی, پرائمری اسکول کی. قریب میں یہ اسکول تھا, گھر کے لڑکیوں کا اسکول تھا 5ویں تک, اس کی ٹیچر بھی تھی. والد صاحب نے والدہ سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں سے تنخواہ کتنی آتی ہے, یہ تنخواہ آپ نے جمع کتنی کی. نا 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 نا, کبھی زندگی میں نہیں پوچھا. ہم نے ہمیشہ والد کو دیکھا کہ ہماری والدہ کو دے رہے ہیں. 1 روپیہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابا نے کہا ہو کہ آپ کی بھی تو وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا اسکول ہے اور اب آپ سپروائزر ہیں اور ریٹائرمنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں, کہاں گئے. ہمارے ابا کو نہ یہ پتا کہ ہماری اماں کو ریٹائرمنٹ پہ کتنا پیسہ ملا, نہ یہ پتا تھا کہ اماں کی تنخواہ کتنی. ایسا استغنا ہم نے دیکھا. وہ کہتے بھائی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کیا کروں گا, پوری کروں گا. وہ تو ٹیچر بننے بھی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی کیوں, لیکن پھر جب اس وقت ٹیچر بھی وہ اس لیے بنی کہ میری والدہ ایجوکیٹڈ تھی, تو اس لیے بنی کہ اس اسکول قریب میں کھلا تھا, تو محلے کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ بھائی یہاں کوئی ہمیں گرلس کا اسکول کھلا ہے. تو بہت زیادہ اصرار کیا ہماری والدہ کے بارے میں کہ ان کو اگر ہم نے ٹیچنگ پہ نہیں رکھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر سے کوئی لوگ آئیں اور ماحول خراب ہو علاقے کا, یعنی وہ زیادہ اچھا ٹیچ نہ کر سکیں. تو وہ ان کو بھی فورس کر کے وہاں ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا تھا. اس پہ مجبوری میں والد صاحب آمادہ ہوئے کہ چلو جی ضرورت ہے. اس کے بعد کبھی والد صاحب نے نہیں پوچھا. تو ہم نے بھی ابا سے یہ چیز سیکھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یار بیگم جو جہاں پیسہ آ رہا ہے مرد خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, بیگم تمہارا پیسہ ہے, مجھے اس سے کوئی غرض. نظریں ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے عورت کی نظر میں آدمی کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی. پھر کہتے ہیں بیگم مانتی نہیں, اس کو پتا ہے لالچی مہنچو, ٹھیک ہے نا, تو چھوڑو یار جو بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا اتنی بات ہے. معاملات میں 1 نمبر. گھر والے اگر آپ سے کہیں کہ یہ پیسہ ہمارا کاروبار میں لگا دیں, پھر ہم نیمو نہ چوڑیں. اگر میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس گولڈ ہے, یہ ابا نے دیا, اماں نے دیا, یہ آپ نے بنا کے, میں نے بھی تو دیا ہے نا, مہر میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, تو آپ ایسا کریں, یہ انویسٹ کر دیں. تو میں پھر تمیز سے, دیکھو اصول یہ ہے کہ جب میں بزنس میں پیسہ لگاؤں گا نا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا
پھر پکڑ کے ہم ٹینشنیں بولو کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن ہم اٹھائیں، اس بندے کو ہم دیں کہ اس نے اور ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہو تو ثواب ہمیں ویسے ہی جو ہم گھر میں خرچ کر رہے ہیں اس پہ الحمدللہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، معاملات کیا ہونے چاہیے بھائی؟ جیسے ہمیں آپ کے پیسوں پہ لالچ نہیں ہے تو آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے استعمال تو ہم میاں کو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں اور یہ پیسہ جب کاروبار میں لگائے گا محنت میری ہوگی، کوئی محنت نہیں ہو پھر تو ایک الگ بات ہے. اس محنت کا بھائی ہمیں تو سیدھی سی بات ہے کیا خیال ہے؟ تو بیگم تمہارا پیسہ لگے گا تو جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا کس کا ہوگا؟ آدھا یا 5% یا 10%، وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے. اتنا نیک میں نہیں ہوں کہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤں کہ جی ہم ٹینشنیں لیتے رہیں، کیونکہ آگے آپ نے پیسہ لگایا اور نقصان ہو گیا تو پٹو گے گھر میں خود ہی. آپ تو ثواب کے لیے خدمتیں کر رہے تھے اور جب نقصان ہو گیا تو بیڑا غرق. تو بھائی جب معاملات ہیں تو پھر وہ تمیز سے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ٹائم ہو گیا، کچھ سوالات رہ گئے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ.